لم یاد نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو چہے دو سرا جانا ہے تجھ کو چہے دو سرا جانا البحر علا والموج طغى من بك طوفان ہوش ربا من بك طوفان ہوش ربا مجھار میں بگڑی ہے ہوا مجھار میں ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا رے لگا جانا موری نیا رے لگا جانا بس خام نوائی رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد ہے با نہ تھکتا نہ چار اس راہ بڑا جانا لم یاد نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا جزاک اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی سحر نشریات انوار رمضان میں آپ کا میزبان زہر اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آج آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج 23ویں سحری کا آغاز اپنے حلقے احباب اپنے دوستوں میں چاہنے والوں میں یقینی طور پہ کر رہے ہوں گے۔ گویا کہ 22 سحریاں ہم نے مکمل کر دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس سے لیا ہوا وہ تمام ذکر رسول جو ہماری ٹرانسمیشن میں میسر ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے، جو کہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام حبیب سے ہم لوگ اس خوبصورت نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تسلسل ذکر رسول اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور انبیاء کرام کے تذکرے اور اولیاء کلام کے ذکروں سے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بات اتنی ہے کہ رمضان مبارک کا جتنے دن گزرے اور جتنے دن گزریں گے اور یہ تیزی سے گزر جائیں گے، تو اینڈ میں آخر میں ہوگا کیا، انسان یہی سوچے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو جو پا لیا وہ ایک خوش نصیبی ہے،
امت مسلمہ کے لیے اتنے خوبصورت مہینہ رمضان المبارک کا ہمیں تحفے میں دیا گیا ہے، تو اس تحفے کی، اور جب تحفے میں کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، اور جب وہ تحفہ اس رب کریم کی طرف سے دیا جاتا ہے جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے اپنے بندے کو، تو کیوں اس تحفے کی کیوں نہ قدر کریں۔ تو ناظرین، جتنے دن ہمارے رمضان مبارک کے مزید باقی رہ گئے ہیں، ان دنوں میں ہم نے رمضان المبارک کا احترام کرنا ہے، قدر کرنی ہے، اور خاص طور پہ یہ عشرہ تو بے انتہا اچھی باثر پر اثر راتیں بھی اس میں میسر ہیں، تاک راتیں بھی میسر ہیں، ان راتوں میں بخشش و مغفرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سرخرو ہونا ہے، اپنی مغفرت طلب کرنے کے لیے التجا کرنی ہے کہ اے رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اے رب تعالیٰ ہم نے جتنی عبادتیں اس رمضان مبارک میں کی ان سب کو قبول و مقبول فرما لے۔ کیا پتہ کس کا سننا قبول ہو جائے اور کس کا پڑھنا قبول ہو جائے، اور کسی کی دعاؤں کے سہارے کسی کی کفالت ہو جائے، کسی کی دعائیں قبول ہو جائیں، کسی کے گھروں میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، کسی کی بخشش و مغفرت فرما دے، کیونکہ قبولیت کی گھڑی کا کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا گیا ہے کہ قبولیت کی گھڑیاں اس میں تاک راتوں میں دی گئی ہیں، لیکن پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، التجا طلب کریں۔ تو یہی بات ہے، اور اسی بات کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ کو اپنے مزید جو آج کے پر اثر اور پر رونق چہرے ہیں ان سے ملاتا چلوں، کیونکہ اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر حبیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بھی پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد قوال حضرات بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر سماجی طور پر آپ ملاحظہ کرتے ہیں تو کئی شخصیات ہماری سحر نشریات کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو پہلے مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف پہلے بھی آپ کو بتاتا گیا ہوں، اور آج بھی، کیونکہ جب وہ موجود ہوتے ہیں تو میری خود کی بھی ان سے بڑی انسپائریشن ہے، اور بڑی میں ان کا فین کہہ لیں، کیونکہ خدمت انسانیت کے حوالے سے جو بھی انسان درس دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو اس چیز کے لیے چن لیتا ہے تو وہ تو اس کا تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بیڑا پار کرتا ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار کرتا ہے۔ تو بڑی اچھی رول ماڈل شخصیت ہیں، انٹرپرینیور بھی ہیں اور سماجی رہنما بھی ہیں، پاک میمن ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں، اور کئی آرگنائزیشنز میں، کئی ایکٹیویٹیز میں، کئی یوتھ ایکٹیویٹیز میں نظر آتے ہیں۔ کل بھی ہمارے ساتھ تھے اور آج بھی ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ جناب اشرف میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم اشرف بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ ماشاء اللہ سے وہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوئی، بڑی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، اور آج بھی انشاءاللہ ناظرین آپ سے کئی فیض لے سکیں گے، اور کئی آپ کی متاثر ہو کر انشاءاللہ جس طرح سے اچھے کاموں میں مصروف ہیں وہ مصروف عمل رہیں گے انشاءاللہ۔ اشرف بھائی کا ساتھ رہے گا، مزید گفتگو کا بھی آغاز رہے گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں، میڈیکل انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور سونولوجسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور خاتون جنت کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، اور محترمہ ڈاکٹر مہوش مصطفیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سی ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ کا آنے سے آج ماشاءاللہ ہماری رونق میں چار چاند لگے، اور آپ کے آنے کا بہت شکر گزار ہیں، آپ تشریف فرما ہوئی۔ اور تھینک یو فار انویٹیشن آلسو، یو کہ ویلکم، آپ لوگوں نے مجھے بلایا، یو یہاں پہ ویلکم، عزت بخشی۔ یو ویلکم، جزاک اللہ۔ مزید گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ڈاکٹر مہوش صاحبہ کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ ان کی این جی او میں بھی ہے، بالخصوص خدمت انسانیت کے حوالے سے درس دے رہے ہیں۔ ان کے بھائی ہے، ان کی چھوٹی عمر پہ نہ جائیے گا، ان کے کام جب ہم ڈسکس کریں گے نا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے کتنے بڑے بڑے کام ہیں۔ جناب عبدالرحمان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ یہ جو آپ نے باڈی وغیرہ بنائی ہے، یہ باڈی بنانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، تو این جی او کے کام کیسے کرتے ہیں؟ ویسے میں دن میں این جی او کا کام کرتا ہوں اور رات میں باڈی بلڈنگ وغیرہ کر لیتا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عبدالرحمان بھائی سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈاکٹر مہوش صاحبہ کی آج مدر بھی موجود ہیں، جو کیونکہ ایک مدر کا اتنے بڑے منصوبے میں کام کردار بہت زیادہ اہم ہے، اور جب کردار اہم ہے اور انہوں نے کیا کیا فرائض ایک ماں کے جو ہے انجام دیے ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی ان سے جانیں گے۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں محترمہ حاکم مصطفیٰ صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سی ہیں؟ جی جی، اللہ کا
ان کا بھی ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا اور گفتگو کا سلسلہ بھی رہے گا. قبل اس کے کہ میں اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھوں اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی ان سے لوں, اشرف بھائی بھی ساتھ رہیں گے, ڈاکٹر مہوش مصطفیٰ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں گے. ہمارے ساتھ بڑے پیارے ثنا خوان رسول موجود ہیں اور ایک بڑی پیاری ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں جن کا نام ہے انابیہ اقتدار. تو میں چاہوں گا انابیہ کسی کلام سے آج اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں. السلام علیکم, کیا حال ہیں آپ کے؟ کون سا کلام سنا رہی ہیں؟ اے ختم رسول. اے ختم رسول, ماشاءاللہ. چلیں بسم اللہ. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول, اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں, کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا, اے نور مجسم تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول, اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں, پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک, ارے سرکار کے جیسا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول, یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے ہو, تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول, خیرات محمد سے پکڑ, ارے کس ناز سے کہتے ہیں منگتے, کس ناز سے کہتے ہیں منگتے. دکھیوں پہ کرم کرنے والا, دکھیوں پہ کرم کرنے والا, میرے سرکار سے اچھا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں, کیونکہ کوئی میرے رسول سے اچھا اور خوبصورت اور حسین ترین ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ رسول جن کے بارے میں ہر بات کے آغاز میں یہ کہا جاتا ہے وہ خدا نہیں با خدا نہیں, وہ مگر خدا سے جدا نہیں, وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں, یہ تیرے حبیب کی بات ہے. تو ناظرین اسی بات اسی خیال کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں, جس طرح سے میں نے آغاز میں بتایا تھا, جناب پاک میمن ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں اور انٹرپرینیور بھی ہیں, کئی بزنس کمیونٹیز سے ان کا تعلق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت انسانیت کے لیے وقف کر دیا ہے. تو آئیے گفتگو کا سلسلہ آغاز کرتے ہیں. اشرف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ شکر. اشرف بھائی یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح سے آپ نے بتائی تھی رمضان المبارک میں راشن ڈرائیوز کے حوالے سے آپ کام کر رہے تھے, دیگر خدمات کے حوالے سے, تو آپ کو کوئی پرابلم پیش آتی ہیں؟ جس طرح سے لوگ صرف این جی اوز کے لیے کام کرتے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ ایک تجارتی
رہنما کے ساتھ، انٹرپرینیور کے ساتھ ایک آرگنائزیشن بھی رن کر رہی ہیں، آپ کو کیا پرابلم پیش آتی ہیں؟ دیکھیں پرابلم سچ کوئی ایسا نہیں ہوتا، جو رکاوٹیں چھوٹی موٹی آتی رہتی ہیں، جو یہ لوگ کمٹمنٹ کے ساتھ آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے خدمت خلق کا، تو اس کا ایم یہی ہوتا ہے کہ اس نے کام اپنا جاری و ساری رکھنا ہے، ہاں تو وہ رکاوٹیں پھر اس کے لیے معنی نہیں رکھتی. لوگ تنقید کرتے ہیں، سخت بات کرتے ہیں، تو وہ شیطانی عمل ہوتا ہے. کوئی اچھا آپ کام کر رہے ہو نا تو پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ایسے معاملات چلا رہا ہوتا ہے جو آپ کو اس سے ہٹانا چاہتا ہے. تو وہ ایک ہوتی ہیں چیزیں، لیکن اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، برکت ہو جاتی ہے، آدمی کے معاملات صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے. بس آپ کا یقین ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ آپ نے اچھے سے کام کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. ایک این جی او جو رن کرتا ہے، اچھا بھائی لوگوں کی خدمت انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، اس سے تو لوگوں کو ایکسپیکٹ ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ ایک صنعت کار بھی ہیں، انٹرپرینیور بھی ہیں، تو آپ سے تو ایک لوگ ملٹیپل لوگ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، تو سب کی ایکسپیکٹیشن کو یہ کر پاتے ہیں کلیئر؟ نہیں، یہ جو ہے نا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اب جیسے جیسے آپ لوگوں میں زیادہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے لوگوں کی بھیڑ بھی بڑھتی جاتی ہے، حالات بھی اس طرح کے ہیں. تو اب اس طرح سے دن بدن جو حالات ہیں ہمارے یہاں، جو معاشی طور پہ لوگ بیچارے تنگ ہیں، سفید پوش آدمی اسپیشلی، پھر مجبوریاں لوگوں کے ساتھ ہیں. کوئی بیچارہ بیمار ہے، کسی کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی بیچارہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو کہیں دوست احباب کے فون آ جاتے ہیں، کہیں عزیز اقارب کے فون آ جاتے ہیں، کہیں جاننے والے کے فون آ جاتے ہیں. اب آپ کی استطاعت جتنی ہے، جتنی کیپیسٹی آپ کر رہے ہوتے ہیں، بڑھ چڑھ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے، لیکن آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ سب کا سب آپ پورا کر پاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئنٹیٹی میں نے کہا کہ اس سال جو ہے نا ہم راشن میں دیں گے یا ہم اتنے بلینکٹ بانٹیں گے، تو وہ آپ کا وہ پورا ہونے کے بعد بھی لوگوں کی وہ آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بھئی اب مزید کب اور کیسے، کب ملے گا، کیسے ملے گا، کیوں غربت بہت ہو گئی ہے. اچھا وہ جیسے ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹاکرا یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بے روزگاری جو ہے نا اس کو دور کرنے کے لیے کوئی پروگرام بنائے جائیں، ترتیب دی جائے، تاکہ لوگ یہ مانگنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، اپنا فائنینشلی کچھ نہ کچھ کا روزگار کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو اب اس طرح کا جو ہے نا ہم لوگ اپنی تھیم بنا رہے ہیں کہ ایک منظم طور پہ یہ کام کیا جائے، کیونکہ یہ آپ کا بانٹنا تو سلسلہ اپنا ایسا ہے جو نادار لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو بیچارے کہیں نکل نہیں پاتے یا بیمار لوگ ہیں، انہوں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ خاندانوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر کا کوئی بڑا ہے یا کوئی بچی بڑی ہے، تو اس حساب سے اس کو کاروبار کا کوئی نہ کوئی کام دے دیا جائے جس میں کچھ نہ کچھ اس کا پارٹیسپیٹ ہو اور وہ روزگار کا ذریعہ بن جائے. جس طرح سے راشن ڈرائیوز کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی بھی خدمت لوگوں کے لیے کریں کہ اس کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ بن جائے. کچھ کیا ہے کام، لیکن وہ مجموعی طور پہ کہہ رہا ہوں نا کہ بہت ہی منظم طریقے سے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو دیکھا کہ ایک بچہ ہے، اس کو کہا کہ بھئی حیدری پہ تمہیں میں ٹھیلا لگا دیتا ہوں چنے کا، اس نے آلو چھولے بنا کے بیچنے شروع کر دی، اللہ نے اس کو برکت دے دی. اچھا اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے کام آپ اپنے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب کیا ہے کہ یہ جیسے آپ کی اسمال انڈسٹریز ہے یا اس طرح کا کوئی چھوٹا کوئی کام پورا پیکیج لے کے آدمی چلے کہ وہ لوگوں کا روزگار بھی ہو جائے اور تسلسل سے لوگ بیچارے اس میں کھپتے جائیں، آپ کا کام بڑھتا جائے اور لوگوں کی روزگار کا ذریعہ بن جائے. تو اس طرح کی چیزیں ہم سوچ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ مل کے کہ اس کام کو تھوڑا بہتر کیا جائے، کیونکہ یہ بے روزگاری جب تک ختم نہیں ہوگی، آپ دیکھتے ہیں نا کیسی لوٹ مار ہو، کیا رمضان میں تو اسپیشلی بڑھ جاتا ہے. تو جس طرح سے لوگ اس ٹائم رمضان دسترخوان میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو آپ بھی کوئی پاک محمد ویلفیئر آرگنائزیشن بھی کوئی دسترخوان لگا رہی ہے؟ جی ہاں، ہم سحری کا بھی کر رہے ہیں اور آپ کا یہ شام کا افطار کا بھی کر رہے ہیں، لالو کھیت پہ کر رہے ہیں. ہم نیڈ آف لائف کے ریفرنس پہ کام ہو رہا ہے ہمارا ڈیلی. نیڈ آف لائف سے بھی بلونگ آپ ہی کرتے ہیں یا آپ کی؟ نہیں، میرے ساتھ میرے اور رہنما ہیں، ساتھی ہیں نا، جلیل شاہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، اس طرح سے اور محترم لوگ ہیں میرے ساتھ، اور اللہ کا بڑا کرم ہے. ماشاءاللہ جلیل شاہ صاحب بھی بڑی خدمت انسانیت میں مصروف عمل رہتے ہیں، ہم اللہ ساتھ تعالیٰ ہی ان کو ہیں، بھی وہ صحت نیڈ و آف تندرستی لائف کا عطا حصہ فرمائے. ہے ہمارے ساتھ ہیں، ہم ساتھ مل کے کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مشترکہ طور پر یہ اتنا بڑا کردار انجام دیا جا سکتا ہے یقینی طور پہ. ناظرین یقینی طور پہ بہت اچھی بات ہے جس طرح سے اشرف بھائی بتا رہے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی ٹیم ورک ہے بڑا، ہاں ٹیم ورک ہے بڑا، ٹیم ورک ہے ماشاءاللہ. تو اشرف بھائی اس این جی او کے کام کے ساتھ پھر وہ جس طرح سے رمضان میں اتنے مصروف ہیں، چینلز کی بھی مصروفیات ہیں اور دسترخوان بھی لگا رہے ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں، تو اپنے کام کو بھی ترجیح دے پاتے ہیں؟
نہیں رمضان میں کام نہیں ہوتے کام نہیں ہوتے. پھر یہ زیادہ توجہ انہی چیزوں پہ ہوتی ہے کہ یہ جو سارا کمیونیکیشن ہے ویلفیئر کا اور بس یہی معاملات دیکھے جا سکتے ہیں. تو بس اللہ کی طرف سے یہ کرم ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے ہم لوگ اپنے معاملات کو بہتر کر لیتے ہیں, دعائیں ملتی رہتی ہیں, فضل بڑھتا رہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 11 مہینے کام کاروبار بہت اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے, اور یہ مہینہ تو ہے بھی ماشاءاللہ برکتیں لوٹنے کا, رحمتیں سمیٹنے کا. بالکل ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اشرف بھائی کہ اللہ تعالیٰ مزید علم میں کام میں برکت عطا فرمائے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بڑے پیارے ثنا خان رسول موجود ہیں, اور قبل اس کے کہ میں ثنا خان رسول کی طرف آؤں اپنے, ہمارے ساتھ بڑی اچھی سوشل ورکر بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جو ڈاکٹر مہوش مصطفیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی تمام فیملی ممبرانز بھی موجود ہیں. تو ہمارے جو ثنا خان رسول موجود ہیں, ان کا نام ہے جناب فاتر قادری صاحب. تو آئیے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے گزارش کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے فاتر قادری صاحب؟ ماشاءاللہ آپ کی جو ٹوپی ہے, یہ اس ٹوپی کی کوئی خاصیت مجھے بتائیں, بڑی اسپیشل لگ رہی ہے یہ. جی میری شروع سے پہچان رہی ہے کہ ہر چیز الگ کرنے کی, تو میری ہاں تو یہ اسپیشلی بنوائی ہے آپ نے ٹوپی؟ اسپیشلی بنواتا ہوں. جیسے قائد اعظم کی ایک ٹوپی منفرد ہے بڑی, وہ قائد اعظم جنہ کیپ کے نام سے مشہور ہوتی ہے. تو یہ ٹوپی کس نام سے مشہور ہے؟ بیسیکلی مشہدی کیپس کہلاتے ہیں. مشہدی کیپ. جی اچھا میں اسپیشل بنواتا ہوں. مشہدی کیپ ماشاءاللہ. تو یہ اسپیشلی بنوائی ہے, اس پہ جو آپ نے کام کروایا ہے زری کا. جی جی بالکل. کیا بات ہے. یہ رام سامی سے بنواتا ہوں میں. رام سامی سے. انٹرنیشنل یہ ویسے ان کا یہ کانٹیکٹ اس چیز. اچھا, کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ بڑے خوبصورت کلام, مدینے کا کلام ہے. لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ماشاءاللہ. دل کی تمنا ہے کہ آپ کا ساتھ ہو جائے تو انشاءاللہ بسم چار چاند اللہ لگ جائیں. انشاءاللہ. مدینہ 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 ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو. آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو. آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو. بلا لو نا. آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو. آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو. ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 مدینہ. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ
سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب فادر قادری صاحب کہ ہر سانس سے آتی ہے صدا ذکر مدینہ۔ تو ناظرین، اسی خیال کے ساتھ میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جس طرح سے میں نے آغاز میں بتایا تھا، سونولوجسٹ ہیں، سوشل ورکر ہیں اور بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ فرائض انجام دے رہی ہیں خدمت انسانیت کے حوالے سے۔ محترمہ ڈاکٹر مہوش مصطفیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، کیا حال ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسے؟ یہ بتائیں کہ کیا مصروفیات ہیں، ایک ڈاکٹر بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، تو اتنی ساری مصروفیات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی گزارنا بڑی ٹف ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی ٹف لگتی ہے لیکن اب عادت ہو گئی ہے، کیونکہ اب مینیج کرنا سیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے کام کو بھی ساتھ کرنا ہے اور اپنی جو ہے وہ کلینیکل لائف کو بھی دیکھنا ہے اور جو ہے نا یہ سوشل لائف کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، کلینک بھی رن کرتی کلینک ہیں؟ بھی رن کرتی ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، تو اور سوشل ورکر بھی ہیں ماشاءاللہ، تو اپنی این جی او رن کرتی ہیں یا کسی منفرد تنظیم کے ساتھ جوائن ہیں؟ یہ اسٹارٹ میں نے لیا تھا، ایک فیس بک پہ ایک چھوٹا سا گروپ بنایا تھا جو کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ میں جو ہے نا لوگوں کی شادیاں بھی کراؤں گی، میں راشن بھی بانٹوں گی، میں جو ہے لوگوں کو روزگار پروجیکٹ میں بھی سپورٹ کروں گی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہے کہ اس نے اس قابل سمجھا کہ مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے چنا، اور جو ہے اب جو ہے کافی بہترین انداز میں اس سال جو ہے میں نے کافی زیادہ راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیے، لوگوں کی شادیوں میں بھی ہیلپ کی، لوگوں کو روزگار میں بھی مطلب ہیلپ کی ہے۔ تو اب جو ہے وہ سلسلہ بہت اچھا ہو گیا، تو انشاءاللہ جلدی اس کو میں جو ہے نا رجسٹریشن کی طرف بھی لے کے جاؤں گی اور انشاءاللہ آگے بھی اور۔ کس عمر سے یہ کام کر رہی ہیں؟ مجھے تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں، تو 25 کی ایج سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھی، تو فرینڈس کے ساتھ ہی اسٹارٹ کیا تھا اور آہستہ آہستہ اس کام نے اتنا زیادہ گرو کر لیا کہ اب جو ہے اس کام کے کیے بغیر زندگی کا گزارا نہیں ہے، ادھورا سا لگتا ہے۔ بڑی مشکلات پیش آتی ہیں آغاز میں، تو آپ کو بھی پیش آئی ایسا ہی ہے، مجھے بالکل مشکلات کافی زیادہ پیش آئیں، تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا، جیسے انہوں نے بولا کہ جو ہے آپ کو تنقید، اشرف بھائی نے بولا کہ جو ہے نا وہ تنقید آپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ بہت نیگیٹو کامنٹس بھی پاس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں میں سب سے زیادہ شکر گزار اپنی فیملی کا کروں گی کہ وہ جو ہے مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے کوئی کیس ویریفائی کرنا ہو، کوئی میرے پاس اپلیکیشن آتی ہے ہیلپ کے لیے، تو میرے بھائی ہیں، میری مدر ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا مجھے کسی کے جہیز کا سامان لینا ہے، امی کو لسٹ سینڈ کرنے کے آپ یہ سامان ارینج کر لیں، ہم پھر ان کو مطلب ڈور اسٹیپ پہ دینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو آج پہلے روزے سے لے کر ابھی تک کا ہمارا کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ ہم باہر نہ گئے ہوں اور جو نا کسی کو ہم نے ہیلپ نہ کیا ہو۔ 100+ راشن ہم نے اس بار تو ہم نے کشمیر، لاہور اور راولپنڈی تک میں بھی ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا۔ یہاں سے آپ نے کوئی ان کو ڈیلیوری کے تھرو بھجوایا یا پھر نہیں، وہاں پہ میری ٹیم ہے، میری سسٹر ہے امرین مصطفیٰ، انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا، وہ لاہور سے وہ سارے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا۔ پھر میں نے اپنی والنٹیئر ٹیم ایک ڈیولپ کی ہوئی ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ کشمیر، راولپنڈی اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جو ہے اس سے بھی زیادہ ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں پسماندہ علاقوں میں راشن وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ سوشل ورکنگ کرنے کا آئیڈیا دماغ میں کیسے آیا اور کس سے انسپائر ہو کر آپ نے کام کا آغاز کیا؟ سب سے پہلے جن سے میں نے انسپائر ہو کے کام کیا وہ تو میری مطلب جو ہے وہ نانی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ میں نے ان کو بچپن سے دیکھا تھا کہ وہ لوگوں کو بہت زیادہ خدمت کرتی تھی، مطلب کوئی بھی ہو، اپنا ہو پرایا ہو، وہ ان کے لیے ہر وقت حاضر رہتی تھی۔ تو جو ہے ان کو پھر سیکنڈ جب میں نے اپنی کلینیکل لائف اسٹارٹ کی، پریکٹس میڈیکل پریکٹس اسٹارٹ کی، تو جن ڈاکٹر کو میں اسسٹ کرتی تھی تو میں ان کو بہت زیادہ دیکھتی تھی۔ ڈاکٹر خان، حبیب الرحمان خان، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کے ساتھ میں ابھی بھی موجود ہوں۔ جیسے کل بھی میں ایک شیلٹر ہوم میں گئی تھی ان لوگوں کے لیے افطار وغیرہ اور عید کی گفٹس وغیرہ ارینج
ارینج کیے تھے, وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت, تو میں نے ان سے بہت زیادہ انسپریشن لی ہے کہ میں جو ہے نا یہ کام کروں. میں نے کہا جب وہ لوگ کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتی. آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ ماشاء اللہ. تو یہ بتائیں کہ جس طرح سے راشن ڈرائیو, موٹیو کیا ہے آپ کا؟ راشن ڈرائیو بھی کر رہی ہیں اور افطار دسترخوان بھی کر رہی ہیں, گفٹنگ بھی کر رہی ہیں. ہاں, افطار دسترخوان مطلب وہ تو اتنا زیادہ میں نہیں کہ ایک افطار ہی صرف گرلز شیلٹر ہوم میں کل ہم لوگوں نے ارینج کی تھی. جو میرا موٹیو یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھا دوں تاکہ وہ جو ہے آگے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. کیا بات ہے. تو مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں. کرواتی ہیں, ہاں, میں ان کو کریونگ کرواتی ہیں سمندر کے کنارے جا کر, کس طرح سے کرواتی ہیں؟ مطلب مینس یہ کہ اگر ان کو مطلب ہمیں بیگرز کو ہیلپ نہیں کرنا, ہمیں ان کو ہیلپ کرنا ہے جن کو ضرورت ہے, جو سفید پوش لوگ ہیں, جو ہم مطلب کسی کو شرم کے مارے کچھ بولتے نہیں ہیں. ہم نے وہ ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں, ہمیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ہم نے مطلب بیگنگ کو پروموٹ نہیں کرنا ہے کہ وہ ہمارے دروازے پہ آ گئے ہم نے ان کو راشن دے دیا, نہیں. ہمیں صرف ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کرنے کہ بھائی آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر وہ بولتے ہیں کہ بھائی جیسے اشرف بھائی نے بولا ہم ٹھیلا ان کو چاہیے لگانے کے لیے, ہم ان کو ٹھیلا لگا کے دے دیا, تو آٹومیٹکلی وہ مچھلی پکڑنا سیکھ گئے, تو وہ خود ہی اپنا ارن کریں گے, خود ہی حلال روزی کھائیں گے, ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس ساری صورتحال میں, اس ورکنگ میں کیا پرابلمز فیس کر رہی ہیں؟ جو سب سے بڑا جو پرابلم یہ ہے کہ جو ہے ایز اے گرل مجھے یہ پرابلم فیس جو آ رہا ہے یہی کہ مجھے دور دراز علاقوں میں جانے کا بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے سم ٹائم, کیونکہ بھائی بھی ابھی چھوٹا ہے, تو جو ہے وہ زیادہ مطلب دور اس کو بھی نہیں بھیج سکتی. تو ابھی جب تک جو ہے میرے ٹیم میں کوئی ایسے مضبوط ہاتھ نہیں آ جاتے جو مجھے آگے تک سپورٹ کریں, تب تک جو ہے نا میں ابھی یہ والی پرابلم فیس کروں. دوسرا یہ کہ جو میں نے بولا فیس بک کے گروپ سے کیا تو نیگیٹو کمنٹ, اگر ہم کسی کو ہیلپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے, جس کی ہیلپ نہیں کرتے وہ نیگیٹو کمنٹ اسٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ لوگ تو پیسے کھاتے ہیں, یہ لوگ تو یہ کرتے ہیں, یہ کسی کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے نا مسائل ابھی تک فیس کر رہی ہوں, لیکن الحمدللہ اس کو بھی اوور کم کر لوں گی انشاءاللہ. آپ کے سپورٹیو پارٹنر بھی موجود ہیں بھائی عبدالرحمان صاحب, آپ کا اس ادارے میں کیا کردار ہے؟ میں ان کا ہیلپ کرتا ہوں, ان کو سپورٹ کرتا ہوں پورا, اور میں اپنی اسٹڈیز بھی ساتھ ساتھ کیری کرتا ہوں. پھر جب ان کا کوئی ڈیلیوری مطلب جو کام ہوتا ہے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ سارا میں ان کا دیکھتا ہوں. اور باقی جو میل وغیرہ وہ جو کیس ہوتے ہیں, میلز کے کیس ہوتے ہیں, وہ سارے میں دیکھتا ہوں. ویریفیکیشن کرنا بھی ضروری ہوتی ہے اس کام میں؟ بالکل بنا ویریفیکیشن کے تو ہم کسی کو بھی ہیلپ نہیں کرتے, کیونکہ لوگ ہمیں اپنی زکوٰۃ اور صدقہ کا اماؤنٹ جو دے رہے ہوتے ہیں وہ ہم پہ ٹرسٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس کو ویسے یوٹیلائز نہیں کر سکتے. کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس سید فیملیز بھی ہوتی ہیں اور ہم جس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ آپ کی ہیلپ قرض حسنہ کے طور پہ آپ کو جو دے رہے ہیں اماؤنٹ, قرض حسنہ ہے آپ کے پاس. جب آپ کے پاس یہ اماؤنٹ آ جائے گا آپ کسی اور پرسن کی ہیلپ کر دیجیے گا. بالکل ایسی بات ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہیلپ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. باقاعدہ ایسی فیملیز ہیں جو مجھے اب باقاعدگی جن کے ہم نے ہیلپ کی وہ مجھے اب ڈونیشن دیتی ہیں فیملی کو سپورٹس کرنے. ماشاءاللہ, وہ ظاہر سی بات ہے قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے. تو آپ کے ساتھ آج ہماری خوش نصیبی ہے, اتنی عظیم بیٹی کی اتنی عظیم ماں بھی موجود ہیں جو کہ سندھی ٹیچر بھی ہیں. محترمہ حکیم مصطفیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یہ بتائیں کیا حال ہے انٹی, خیریت سی ہیں؟ سندھی ٹیچر بھی ہیں, ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشن آپ کا قائم ہے, تو اس ادارے میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ بس بیٹی کو دیکھا تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں ان کی ہیلپ کروں. اور پھر جیسے انہوں نے کہا کہ میری جو مدر تھی وہ تو نہ دن دیکھتی تھی نہ رات دیکھتی تھی, پڑوس ہو اپنے ہو پرائے ہو کھڑی ہو جاتی تھی. تو میرے اندر بھی یہ لگن تھی, لیکن میں خود کر نہیں سکتی تھی. جی ٹھیک ہے نا. تو پھر آج کی جنریشن ماشاءاللہ سے ان کا دماغ بہت تیز ہے ہم لوگوں سے, تو ماشاءاللہ سے ان کے ساتھ بس ہو رہا ہے سب کچھ, اور اپنا اسکول جاتی ہوں. ناظرین, جس طرح سے اس طرح کے لوگ ڈاکٹر مہوش مصطفیٰ صاحبہ جیسی تنظیم میں اگر بات کی جائے تو جس طرح سے خدمت انسانیت کا درس دے رہی ہیں, تو جتنے لوگ مخیر حضرات ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں این جی اوز کو اور رمضان مبارک میں دسترخوان قائم کرنے والی تنظیموں کو, راشن قائم کرنے والی تنظیموں کو, اور دیگر خدمت انسانیت میں جو مصروف عمل ہیں تنظیمیں سپورٹ کرتے ہیں, ان کو بھی ان کے سوشل میڈیا پیجز کے تھرو, ان کے سوشل کانٹیکٹس کے تھرو, کانٹیکٹ نمبرز کے تھرو سپورٹ کریں, تاکہ یہ مزید آپ کی خدمت سے موٹیویٹ ہوں اور اسی طرح سے مزید کام کرتے ہوئے نظر آئیں. ایسے درخت, ایسے پھول. ہمارے ساتھ اشرف بھائی بھی موجود ہیں. اشرف بھائی کیا کہیں گے, کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ اتنی ساری تنظیموں کو, این جی اوز کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے یہ ینگ ایج میں اس طرح سے مصروف عمل ہوتے ہیں, تو کتنا آپ انسپائر ہوتے ہیں؟ یار میں سچ بات یہ ہے کہ ہمارے مطلب یہ اس طرح کا انسپریشن جو ملتا ہے نا کہ لوگ بڑھتے ہیں. اب یہ اماں جو ہماری سندھی اور خاتون ہیں, اور یہ ماشاءاللہ
बता रही हैं कि बेटी से इंस्पिरेशन उनको मिली है। तो बात ये है कि जज्बे की बात है, आप ये नहीं देखो कौन कर रहा है, ये देखो कर क्या रहा है। हाँ, और ये अच्छे अमल की बात जहाँ कहीं भी हो तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उनको इंकरेजमेंट भी मिलनी चाहिए, शाबाशी भी मिलनी चाहिए। ये बहन भाई हैं दोनों, ये अपने रोज़गार से अपना काम बढ़ाती और उसमें अपने रिस्क को ज़्यादा तवज्जो देती, अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देती। तो इन्होंने अपना उसमें से कुछ टाइम निकाला है और हल्के खुदा के लिए, तो वेल डन बेटा। इस तरह से अपने काम को जारी और सारी रखो, ये रुकावटें तो आती रहेंगी और ज़िंदगी ये है ही मुसलसल जद्दोजहद का नाम, और बढ़ के ये है कि आपको दुआएं मिलती रहेंगी, फजल होता रहेगा, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी भर आपको फैज़ पहुंचाती रहेंगी। बज़ाहिर तो थोड़ा सा रहता है, मुश्किल नज़र आता है, असल तो काम ये है कि जो काम आप कर रहे हैं ना, ये वलियों वाला काम है। ये वो कहते हैं ना कि अल्लाह किसी को मुंतखब करता है इस काम के लिए। तो ये बात यही है कि हम लोग जितने भी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस काम में हैं, कार खैर में हैं, तो कुदरत की मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमें ये हम पे करम किया है कि हमें ये काम हमसे लिया जा रहा है। और ये बहुत से लोग चाहते हैं तो वो काम नहीं कर पाते, तो रोज़ सोचते हैं कि यार कल ये काम करूंगा मैं, तो वो नहीं कर पाते। और कुछ लोग होते हैं कि वो एक पत्थर ही उठा के रास्ता साफ कर देते हैं। तो बात यही है कि बस ठीक है, अपने काम को जारी और सारी रखो, तनकीद आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, आपका मकसद बड़ा है और ऐसी रुकावटें और ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, तो आपने निकलना है, रास्ता बनाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अशरफ भाई की दुआएं भी माशाल्लाह आपके साथ शामिल हो गई हैं, और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जो शामिल हैं बड़ी प्यारी सनाहान रसूल मोहतरमा अनाबिया इक़्तिदार। तो अनाबिया, मैं गुजारिश करूँगा एक कलाम और पेश कर लिया जाए आपकी जानिब से। आप कौन सा कलाम सुना रही हैं? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, ऐसा तुझे सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे भाई वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में, प्यारे अंदाज में ये नन्ही सी शहज़ादी अनाबिया इक़्तिदार नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नजराना पेश कर रही थी। नाज़रीन, इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को मज़ीद खूबसूरत हमारे अल्लाह ताला के ज़िक्र के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی رہنمائی اور ان کی نعتیں کر دیتی ہیں. اس کے بعد سوشل رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے ساتھ اہم کردار جو ہمارے برانڈ پارٹنرز کا ہمیں حاصل ہے اس میں خان فوڈز ہیں, دا بیوٹی مارٹ سیلون, امداد عظیم آرگنائزیشن, پاکستان بزنس کلب فورم, الماس حمیرانی, احسان آئل اینڈ گیس کمپنی, فورن ایئر پروڈکٹس, اور خاص کر کے جن کے ڈریسز میں ویئر کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں, ڈی جوو میل کلیکشنز, نوید احمد میل کلیکشنز, بلال اوان لباس کے نام سے ان کا کلیکشن ہے, وہ بھی میل کلیکشن دیتے ہیں. ان تمام برانڈ پارٹنرز کا بہت شکر گزار ہیں. خاص طور پہ فبی کی چائے ہمارے ساتھ پوری سر ٹرانسمیشن میں ہمیں موصول ہوتی ہے اور اس کو ہم پی کر آپ کے سامنے انرجیٹک ہو جاتے ہیں اور سر ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کرتے ہیں. ان تمام برانڈ پارٹنرز کا بہت شکر گزار ہیں. بریک پہ جانے سے قبل ہمارے اشرف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا اشرف بھائی بریک پہ جانے سے قبل کوئی آپ کی جانب سے پبلک میسج کنوے ہو جائے. یہ رمضان کا مہینہ ہے اور طاق راتیں ہیں, ہمیں اپنے معاملات میں سچائی کے ساتھ کرنے چاہیے. منافقتیں, جھوٹ, بےایمانیاں اور یہ رشتوں میں دراڑیں, غیبت, ان کا ہمارا جو ہے ہماری زندگی میں بہت عمل دخل ہو گیا ہے. اس سے درگزر کریں, اس سے بچیں تاکہ ہماری نسلیں پہ فضل و کرم ہو اور ہم بہت سے معاملات میں بلائیں بھی ہماری دور ہو جائیں گے. ہم اس طرح کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ پھر ہمیں ہماری اولادوں میں ہم میں پھر یہ عذاب اور یہ مسلسل جو تکلیفیں ہمیں ملتی ہیں انہی باتوں کی وجہ سے. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے ان چیزوں سے بچیں, غیبت سے بچیں, برائیوں سے بچیں. اور یہ طاق راتیں ہیں, عبادت کی راتیں ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ہم سب لوگ, میرے جیسا گناہگار بھی دن رات معافی مانگے, آپ بھی مانگے. اللہ قبول کرنے والا ہے, ہمیں سیدھی راہ دکھائے, ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور یہ عہد کا دن ہے, یہ راتیں بڑی کرم والی راتیں ہیں, اس میں اللہ کا بڑا کرم ہوگا اور ہم لوگ ان راتوں کو خوش نصیب لوگوں کو یہ راتیں ملتی ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. بہت اچھی بات بتائی. اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو, ریاضتوں کو اس مہینے میں, ماہ مبارک میں قبول و مقبول فرمائے. اشرف بھائی آپ کا تشریف لانے کے لیے بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم عنایت فرمایا. انابی ہمارے ساتھ موجود تھیں, بڑے پیاری ثناخوان رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں عقیدتیں پیش کر رہے تھے. انابی آپ کا آنے کا بہت شکریہ. ناظرین آپ ملاحظہ کر سکیں گے ہمارے مزید مہمانوں کو جو کہ سوشل رہنما بھی ہیں اور علماء حضرات بھی ہیں, آپ کے مسائل کے حل بھی بتائیں گے, قوالوں کو بھی ملاحظہ کر سکیں گے, اور ہمارے دیگر مہمان ہمارے ساتھ اس سارے ٹرانسمیشن کے مزید حصہ رہیں گے. تو ناظرین ان سے ملانے سے قبل, جانے سے قبل میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل, آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں عالمی اسکالر, مذہبی اسکالر, جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, اسلامک روشنی میں آپ کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں آپ کے سوالات کے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, مذہبی اسکالر ہیں اور ہمارے ساتھ پہلے بھی ہماری نشست کا حصہ رہ چکے ہیں مکمل طور پہ, جناب علامہ مفتی عابد رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم. ماشاء اللہ سے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو ملاحظہ کر کے جب آپ ہماری سن نشریات کا حصہ بنتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا پروگرام ہم دیکھتے ہیں, جس دن حاضر نہیں ہوتے جب موقع مل جاتا ہے تو آ کر اپنی بھی حاضری لگا دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کا شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کا بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ناظرین جس طرح سے آج کل مسائل پیش ہوتے ہیں, جس طرح سے لوگ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے سماج میں, ہمارے اس دور میں, کہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ مکمل طور پہ حقوق برداری کا سلوک نہیں کر رہے ہیں. تو اسی حوالے سے میں آج جاننا چاہوں گا کہ والدین کے حقوق العباد علامہ صاحب کچھ بیان کریں اسلامک سطح پر, اسلامک روشنی میں, جو لوگ آج اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں اپنے والدین کے حقوق کو لے کر اور اپنے خاص طور پہ گھر والوں کے حقوق کو لے کر. تو اس چیز پہ ذرا روشنی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم.
اسلام کو اگر ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم دو جملوں میں سمجھنا چاہیں تو وہ دو جملے یہ ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. آپ اللہ کے حقوق کو ادا کر لیں اور اللہ کے بندوں کے جو آپ پر حقوق ہیں آپ ان کو ادا کر لیں, آپ کا اسلام مکمل ہو گیا. ماشاء اللہ. اسی کو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے بندے پر جو اس کے رب کا حق ہے وہ یہ ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ, وہ اللہ کی عبادت کرے, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, اللہ شرک نہ کرے. اور اس کے بعد دوسرا مضمون جو حقوق العباد سے متعلق ہے اسے بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یعنی بندوں کے بہت سارے حقوق ہیں لیکن ان حقوق میں سب سے بلند درجہ جس کا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا. اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اس پر اور بھی آیات ہیں جس میں فرمایا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, یعنی حد بندی کر دی گئی کہ اتنا کم بھی اگر کوئی ان کے سامنے کرتا ہے کہ اف کہہ دے یا چہرہ بگاڑ دے ان کے سامنے, جیسے ناگواری کے تاثرات ہوتے ہیں, یہ بھی اگر کوئی والدین کے سامنے کرتا ہے اس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں, ایک بچے پر اس کے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک, والد اور والدہ وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی. اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, ان کا جو حق اللہ اور اس کے رسول نے تم پر رکھا ہے تم اسے ادا کرو, تو اس حق کے ادائیگی کی برکت سے اللہ ان کے سبب تمہیں جنت عطا فرما دے. اللہ سبحان اللہ. اور اگر تم نے ان کی حق تلفی کی, حقوق العباد کا ویسے بھی معاملہ یہ ہے کہ جس بھی بندے کا اللہ نے آپ پر حق رکھا ہے اگر اس کی حق تلفی کی جاتی ہے تو اللہ بھی اس وقت تک معاف نہ فرمائے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے. لیکن والدین سے متعلق تخصیص کے ساتھ فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے ان کی نافرمانی کی جاتی ہے, ان کی دل آزاری, انہیں تکلیف پہنچایا جاتا ہے, تو پھر انہی کی دل آزاری اور تکلیف جو ہے داخلہ جہنم کا سبب بن جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور صحابی رسول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ اپنی والدہ کو ایسی گرم زمین پر, ایسی پتریلی اور گرم زمین پر جس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے وہ بن جائے, وہ اپنے کندھوں پر سوار کر کے کئی میل چلے, تو کیا اس نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ولادت کے وقت جو تکلیف اس کی والدہ نے سہی, درد کے ان حصوں میں سے ایک حصے کا بھی وہ حق ادا نہ کر سکا. اللہ. اور قرآن کریم فرقان حمید نے جہاں والدین کے حقوق کی بات کی وہاں بالخصوص اس بات کو ذکر کیا کہ جب وہ دونوں بڑھاپے کے حالم میں تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پہلے اس بات کو یاد کرنا ہے کہ ایک وقت میں تم جو ہے ان کے سامنے عاجز, بے بس, لاچار, کمزور اور بالکل ناتواں تھے, تو انہوں نے تمہارے ساتھ شفقت بھی کی, محبت بھی کی, رحم بھی کیا. اب جب ان کا وقت بڑھاپے کا آ گیا ہے کہ وہ آج تنگی میں ہیں, اعضاء ساتھ نہیں دے رہے, طبیعت اور مزاج میں چڑچڑاپن ہو گیا ہے, تو اب اگر وہ کوئی ایسی بات بھی کرتے ہیں جو عقلاً یا آپ کے ذہن کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے, لیکن اپنے بچپن کو یاد کر کے کہ تمہاری کئی بے معنی باتوں کو وہ ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے, تمہیں انہوں نے تکلیف نہیں دی, ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے. تو معاشرے کے اندر والدین کے حقوق اور ان کے عزت و احترام کے حوالے سے اسلام کا پیغام تو بڑا واضح ہے, لیکن معاشرتی اعتبار سے دنیا کے تمام اقوام میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ مکافات عمل بھی ایک چیز. مکافات عمل بھی. اچھا, مکافات عمل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بچوں کی پرورش سے لے کر ان کو پیدا کرنے سے لے کر پرورش تک کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ بھی آیا ہے ہمارے جو لائک کمنٹس میں جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, ابھی مجھے IFB کے تھرو سوال موصول ہوا کہ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اس کی شادی کر دی جاتی ہے, والدین بوڑھے ہیں, تو اس صورتحال میں والدین کا حق زیادہ ہے بچوں پر یا اس کی بیگم صاحبہ کا؟ شریعت مطہرہ نے زندگی کے کسی بھی شعبے کے کسی بھی پہلو میں ہمیں رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا. حضور کے ایک صحابی سیدنا علقمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ احادیث کی کتب میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کے وصال کا جب وقت آیا تو اہل اسلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کا آخری وقت قریب ہو اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے, اللہ اکبر,
تاکہ ہمیں پڑھتے دیکھ کر وہ پڑھنا شروع کر دے. اس کا آخری وقت اس کے زبان پر جو جاری کلمہ ہو وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے نبی کی رسالت کی گواہی. کیا بات. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت تھا تو لوگ بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے. کیا بات ہے. اچھا پھر لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. یہ بڑی پریشانی کی بات تھی کہ صحابی رسول ہیں، عابد و زاہد نیک پارسا ان جیسا کوئی نہیں، لیکن کلمہ جاری نہیں ہو رہا. یہ بڑی عجیب بات. دیکھیں پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، ہر مشکل کا حل وہاں سے ملتا ہے. کیا بات ہے. تو صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علقمہ کا آخری وقت ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جا رہا ہے لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ تو کہا گیا یا رسول اللہ اس کی والدہ حیات ہے. حضور نے انہیں طلب فرمایا، پھر ان سے سوال کیا کہ علقمہ کیسا بچہ تھا تمہارا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اس جیسا نمازی کوئی نہیں، اس جیسا عابد و زاہد تقوی و طہارت والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، یعنی عمل کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہیں. حضور نے فرمایا کبھی اس نے تمہیں تکلیف دی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ علقمہ میرا ایک ہی بچہ تھا، بڑی محنت سے بڑی محبت سے میں نے پرورش کی تھی، پھر شادی کر دی. شادی کے بعد ایک موقع پر ایسا ہوا کہ اس کی زوجہ اور میرے مابین کسی معاملے پر کچھ بات بگڑی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اللہ. اس بات نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا، اس کے لیے اپنی زندگی میں نے وقف کر دی اور آج چند دنوں کے آئے مہمان کی وجہ سے مجھے اس نے چھوڑ دیا. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر بہت زیادہ صورتحال ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب دیکھیں وہی آپ والا سوال کہ اب زوجہ بھی ہیں اور والدہ بھی ہیں، حقوق دونوں کے ہیں، شریعت نے دونوں کے حقوق کی حدیں بھی باندھ دی ہیں، لیکن والدین کا مقام بہرحال ان کے مقابلے میں بڑا ہے. اب یہاں پر ایک ہمارے ناظرین کی اول ترجیح اسلام میں والدین کو دی گئی ہے، لیکن یہاں پر ایک آخری قاعدہ بتا دوں میں. اب جو بہویں ہیں یا جو کسی کی زوجہ ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہمارا تو حق آیا نہیں، یا ساس یا شوہر کی والدہ اگر کوئی ہمارے بارے میں زیادتی والا معاملہ کرتی ہیں تو بھی ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوں. تو شریعت کا ایک اصول ہے لا طاعت لمعصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. اللہ ہوگا. کسی کے والدین اگر بیوی پر زیادتی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اسے کہیں کہ نہیں تو ایسا کر، ظلم کر اس کے ساتھ، تو اب ان کی اطاعت نہیں. جو حد اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے کہ اللہ کے حکم کے دائرے میں رہ کر وہ جو بھی کہیں گے اسے تسلیم کرنا پڑے گا اور ان کے مقام و مرتبے کا خیال رکھنا پڑے گا، اور ان کی دل آزاری اور ان کو تکلیف دینا یہ شریعت مطہرہ کی نظر میں حرام ہے. اور مکافات عمل کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ جو کریں گے بالآخر آپ نے وہی کاٹنا ہے. یہ ان کے لیے بھی ہے جو کسی کی زوجہ ہیں اور ان کے سامنے شوہر کے والدین ہیں. آج اگر آپ نے مطلب اگر والدین بھی زیادتی پر ہیں، زوجہ کے ساتھ جب وہ زیادتی کریں گے تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اس میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی. تو اس میں اگر بیٹا ہے لیٹ سپوز تو اگر والدین کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے، اگر والدین زیادتی پر ہیں تو اس میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگینسٹ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے بد اخلاقی بدتمیزی کی جائے. ہاں پیار محبت سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام بتا کر انہیں سمجھایا جائے کہ یہاں آپ صحیح نہیں ہیں یا آپ غلط کہہ رہی ہیں. یہ اس صورت میں ہے جب وہ واقعتاً کسی غلطی پر اور ظلم پر آپ کو آمادہ کریں، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کبھی بھی والدین اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے. یہ ہمارے ہاں ذہن بنا لیا جاتا ہے کہ والدین زیادتی کر رہے ہیں، لیکن جب وہ بچے والدین کے درجے پر آ جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے تو انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار وہ غلط نہیں تھا، شاید وہ صحیح تھا. اور پھر صبر اس کا بڑا اجر شریعت نے رکھا ہے. جو بچیاں نئے نئے گھروں میں جاتی ہیں، آج کل کی بچیاں کا بھی کچھ ٹرینڈ ایسا ہے. ویسے تو میں اور خواتین ذات کی بہت احترام کرتا ہوں، مشعل راہیں ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، اتنے اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جس طرح سے والدین بچے کو بڑا کر لیتے ہیں اور شادیاں ہو جاتی ہیں، اور بچیاں جو ہیں وہ آج کل فوراً سے علیحدگی صورت اختیار کرنا چاہتی ہیں، علیحدہ گھر ہو جائے. تو پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ کل آپ کا بچہ بڑا ہوگا وہ بھی شادی کرتے ہی کہے کہ مجھے والدین سے الگ ہونا ہے. جس بچے کو آپ نے پال پوس کر بڑا کیا کہ مستقبل میں وہ آپ کا سہارا بنے، اس بچے کو آپ سے جدا کر دیا جائے، آپ کیا محسوس کریں گے؟ میں نے پچھلی نشست میں حدیث طیبہ بیان کی تھی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مومن وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. تو بچی کو چاہیے کہ خود کو اس جگہ پر رکھے کہ یہ اولاد میری ہو اور اسے کوئی مجھ سے الگ کرے
تو مجھ پر کیا گزرے گی. اگر میں اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر دوسرے کے لیے بھی پسند نہیں کرنا چاہیے. تو شریعت مطہرہ کا اس حوالے سے بڑا واضح پیغام ہے. اور میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہما جنتوں کا و نارو کا، تمہاری لیے جنت بھی وہی ہیں اور دوزخ بھی وہی ہیں، ان کی خدمت کریں اور مستحق جنت بنیں. کیا بات. اچھا والدین کے لیے بتایا بھی گیا ہے کہ قرآن کریم میں بھی یہ آیت ہے کہ ہمارے والدین کو بھی ہمارے لیے ویسے ہی رکھ جیسے بچپن میں ہمیں ان کے لیے رکھا گیا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہاں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ تو ان پر ایسے رحم فرما جس طرح کہ بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور اسی کے آگے ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کے لیے اف نہ کہنا کبھی بھی اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں. اب یہ بچپن کا ایک خاکہ پیش کیا گیا کہ بچہ جو ہے وہ بے تکی باتیں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اس سے کئی طرح کی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن والدین اسے نکال نہیں دیتے گھر سے، اسے دھتکارتے نہیں ہیں. اللہ اگر کبھی اس پر سختی کریں تو بھی اسی کی بھلائی کے لیے، ورنہ سختی بھی نہیں کرتے. یعنی ایک بچے کو بڑا کرنے میں ایک والدہ کو کتنی محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، یا ایک باپ اس کو معاشرے کا بہتر فرد بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے. یہ تو جب بندہ اس جگہ پر خود والدین کی سطح پر پہنچے تو پھر اسے احساس ہو. لیکن اللہ نے بہرحال مسلمان کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے تاکہ دنیا میں بھی ان کی تربیت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ خیر کی صورت میں ملے، اور آخرت میں بھی. اور دنیا میں جو بچہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے، آخرت کا معاملہ تو دور کی بات ہے. دنیا میں بھی ایک بچہ اگر بچپن سے والدین کی نافرمانی کرے تو وہ کبھی بھی معاشرے کا بہتر فرد نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. اس لیے کہ اس میں خود سے قوت فیصلہ نہیں ہے. جو اس کی رہنمائی کرنے والے ہیں ان کی بات وہ سنتا نہیں ہے. تو پھر ایسے بچوں کو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ جب اس عمر کو پہنچتے ہیں تو دربدر ہی ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ بچہ جس نے والدین کا ادب کیا، احترام کیا، ان کی رہنمائی لی، ان کی دعائیں لی، وہ کامیابی کے ان منازل تک پہنچتا ہے جہاں شاید بڑی سے بڑی محنت اسے نہیں پہنچتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. والدین کے بڑے حقوق العباد ہیں اسلام میں. کوشش کریں، بلکہ لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری اور ان کا کام سننے کی، ان کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ بڑی اچھی خوبصورت انداز میں حقوق العباد والدین کے بیان کر رہے تھے علامہ عابد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر میوس مصطفیٰ صاحبہ بھی موجود ہیں جو کہ سونولوجسٹ ہیں، سوشل ورکر ہیں. تو آپ کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے ہمارے سامنے آئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری پی سی آر ٹیم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر میوس صاحبہ کی جو کاوش ہیں وہ پلے کر دی جائیں تاکہ ہم بھی تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں اور دیکھنے والے لوگ بھی ان سے مزید متاثر ہوں اور لوگوں کو اسی طرح سے خدمت انسانیت کا جذبہ دینے کی، کرنے کی اور آگے بڑھ چڑھ کر خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں موجود ہوں یہاں پر گلز شیلٹر ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. کافی لوگوں کو انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہمارے بزرگ لوگ بھی ہیں. اچھا لے لی آپ نے لے لی. میرا نام ڈاکٹر مہرش ہے. آپ لوگ مجھے ویسے تو پوسٹنگ کے ذریعے جانتے ہوں گے. ڈاکٹر عبدالنبی انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا. میرا ہاسپٹل ضرور ہیلتھ کیئر ہاسپٹل درسالہ چھنہ میں واقع ہے. ابھی میں نے ہیلتھ کیئر کے پیج کے تھرو ڈاکٹر مہرش کو یہاں پہ انوائٹ کیا تھا. وہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہ آئی ہیں. ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے بتایا تھا آغاز میں بھی ہماری بات کی گفتگو کے ڈاکٹر میوس صاحبہ، آپ نے شیلٹر ہومز کے حوالے سے بڑی اہم خدمات انجام ہیں. تو یہ ہر رمضان المبارک میں آپ اس طرح سے جاتی ہیں اور خدمت پیش کرتی ہیں لوگوں کے سامنے، لوگ کے کام آتی ہیں. جیسے افطار ڈرائیو لوگ روڈز پہ تو بہت زیادہ کر رہے تھے، تو میری کوشش یہ تھی کہ میں ایسی جگہ پہ کروں جہاں پہ مطلب جو ہے نا کوئی ابھی نہیں جا رہا. اور ان شیلٹر ہوم میں جانے کا مقصد یہی تھا کہ ان کے بچوں نے ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا ہے اور ان سے ملتے بھی نہیں ہیں. تو میں وہاں گئی اور تقریباً وہاں پہ بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کیا. ان کے لیے
عید کے گفٹس وغیرہ لے کے گئی. کیا بات. اور دلی سکون ایک مل گیا کہ جب وہ لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ہم سے ملنے کوئی آیا ہے, اور وہ بار بار ہمیں یہی بولے تھے کہ آپ آتے جاتے رہا کریں. تو اٹس مین کہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں اپنی اولادوں کو مس کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے لیے لیسن بھی ہے کہ جو ہے نا کہ کیسی اولادیں ہیں وہ جو اپنے ماں باپ کو اس طریقے سے ایسی جگہوں پہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. تو کل کا میرا دن جو تھا وہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا جو میں نے ان لوگوں کے ساتھ اسپینڈ کیا, اور باقاعدہ میری پوری زندگی کی اصل ریئلٹی پتہ لگ جاتی ہے, جو کہ آج کے دور حاضر میں لوگ جس طرح سے برتاؤ کر رہے ہیں. اور ہمارے علامہ صاحب نے بھی بڑی رہنمائی فرمائی والدین کے حقوق العباد کے لیے, ان کے احترام کے لیے. اور یہ ہمیں سب کو ہی تھوڑا تھوڑا ٹائم اپنی زندگی سے نکال کے ایسی جگہوں کو وزٹ کرنا چاہیے, اور پتہ لگانا چاہیے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, تاکہ جو ہے ان کو کبھی اپنی اولادوں کی کمی محسوس نہ ہو. تو میری تو سب کو سجیشن یہی ہے کہ سب لوگ جائیں وہاں پہ, ٹائم اسپینڈ کریں. یتیم خانے ہیں یا شیلٹر ہومز ہیں, تو ایسی جگہوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. ایسی جگہوں پہ ہمیں جو افطار وغیرہ ہے وہ ساری چیزیں ارینج کرنی چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ اس طریقے کی چیزیں وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں انجوائے کر سکیں, جو ان کو اپنا پن بھی فیل ہو رہا ہے, اور ہماری وجہ سے ہی ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا پن فیل ہو رہا ہے, ان کو مطلب تھوڑی سی خوشی ہو رہی ہے. تو یہی ہے کہ رمضان میں اگر ہم چھوٹی سی نیکی بھی کرتے ہیں تو وہ 70 گنا بڑھ کے ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو یہی سوچ کے اور زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر مہوش صاحبہ کی کاوشیں دیکھ کر یقینی طور پہ آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑے پیارے سے ثنا خان رسول, کیونکہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو خوبصورت ہم اسی طرح سے بناتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کامل اس ٹرانسمیشن میں ہم شامل کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاطر قادری صاحب. جی فاطر صاحب, کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ, بسم اللہ بسم اللہ. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے, میرے آقا کی مدت ہوئی ہے, تیری راہ میں بچھاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے, تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے تیری حسرتوں بڑے دن ہوئے سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. اور یہ ہے میرا ایمان, یہ میرا یقین ہے, نہ کوئی ہنسی ہے, میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے, نہ کوئی ہنسی ہے. یہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے, رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. اور یہ مانا کہ ایک دل آنی قضا ہے, مگر دوستوں سے یہ
التجا ہے مگر دوستوں سے یہ التجا ہے، یہ التجا ہے۔ وہ شہر مدینہ ہر ایک گلی سے، وہ شہر مدینہ کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے، وہ شہر مدینہ کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، اور قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، جو دیوانہ ہوگا، وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کے، نعرہ محمد لگاتے لگاتے، وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر، نعرہ محمد لگاتے لگاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں نعت رسول مبارکہ پیش کر رہے تھے جناب فاتح قادری صاحب کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، اور جب یہ عاشق یہ تمنا رکھتا ہے تو یہی بات کہتا ہے کہ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔ کئی قافلے جا چکے ہیں، کئی قافلے جا رہے ہوں گے اور کئی قافلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سر ٹرانسمیشن کی عقیدتوں کے ذریعے جس طرح سے احتراماً یہ کلام پیش کیا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو امت مسلمہ کو اپنے محبوب کا روزہ دیکھنے کی، اپنے گھر کے طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین، جس طرح سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں آغاز سے بڑے اچھے سوشل رہنما آپ نے ملاحظہ کرے، خدمت انسانیت میں پیش ہیں، تو ایک منفرد تنظیم جو کہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی پورے سال اپنی خدمات پیش کیا کرتی ہے۔ اگر میں بتاؤں راشن ڈرائیو میں بہت زیادہ سربلند ہوتے ہیں، افطار دسترخوانوں میں بہت زیادہ سربلند ہوتے ہیں، اور دیگر خدمات آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی جناب فہیم شیخ صاحب جو کہ فاؤنڈر چیئرمین ہیں زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کے۔ السلام علیکم فہیم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ بتائیں کہ آج کی ایکٹیویٹیز کیسی رہیں؟ ماشاءاللہ شکر الحمدللہ، جتنا شکر ادا کریں اپنے رب کا وہ کام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنے لوگوں نے آج ماشاءاللہ آپ کے دسترخوان پہ لنگر تناول فرمایا؟ زید بھائی جو ماشاءاللہ جو ہمارا ڈیلی کا ہے تقریباً 800-900 لوگوں کا ماشاءاللہ ہوتا ہے افطار اور ڈنر کا پروگرام، وہی ماشاءاللہ لوگوں، اب یہ ہے کہ مزید اور لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم اس دسترخوان کو اللہ کے حکم سے وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو فہیم بھائی مجھے بتائیں کہ ابھی جو جس طرح سے ہم روزانہ آپ سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ افطار دسترخوان کے علاوہ راشن ڈرائیو کا بھی سلسلہ جاری تھا، اور آپ نے بتایا تھا جو راشنز کی کمی موصول ہو رہی ہے آپ کو، اور جس طرح سے لا آف ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے لوگوں کی، تو وہ ڈیمانڈ فلفل ہوئی ہے آپ کی؟ زید بھائی دیکھیں، اس مہنگائی کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی رمضان میں بھی گھروں میں کچھ نہیں ہے ان کے پاس، تو جتنا ہو سک رہا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن ریکوائرمنٹیں بہت آتی ہیں ماشاءاللہ، تقریباً ہم 600-700 سم تھنگ راشن ڈرائیو کر چکے ہیں،
لیکن ابھی ریکوائرمنٹ بہت ہے, کوششوں میں لگے ہیں, بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ہمارے پاس یہ چیزیں ارینج ہو جائیں اور ہم ان لوگوں تک پہنچائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین, اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں, اصل جینے کا مقصد ہوتا ہے کسی دوسرے انسانوں کے کام آنا, کسی دوسرے شخصیت. اخلاقاً بھی عمل ہے ہمارا, اور رمضان مبارک ہمیں محبت بانٹنے کا, محبت سمیٹنے کا درس بھی دیتا ہے. تو آئیے فہیم بھائی کی جو خدمات ہیں ہم ملاحظہ کرتے ہیں. اب ہماری جو پی سی آر ٹیم ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان کی کاوشیں رن کریں تاکہ مخیر حضرات دیکھنے والے مکمل طور پہ زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کو سپورٹ کر سکیں, فہیم بھائی کو سپورٹ کر سکیں. جی سرلا مکان سے طلب ہوئی, سرلا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. سرلا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. سرلا مکان سے مکان سے, سرلا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. یہ کمال حسن کا معجزہ کہ فراق حق بھی نہ سہ سکا. سرلا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. شب معراج لیا عرش پری پر بلوائے. فہیم بھائی کتنی دیگیں استعمال ہو جاتی ہیں راشن میں روزانہ افطار دسترخوان پہ؟ زید بھائی ہم نے ماشاءاللہ 3 دیگوں سے شروع کیا تھا اور الحمدللہ تقریباً ہماری ڈیلی کی 10 دیگیں لگ رہی ہیں کھانے کی. اور آپ کو سب سے مین چیز یہ بتاؤں, شاہ فیصل ایک بہت بڑا علاقہ ہے. الحمدللہ شاہ فیصل کا سب سے بڑا دسترخوان جو ہے زیب النساء فاؤنڈیشن نے لگایا ہوا ہے, جو شاہ فیصل نمبر 2 پہ لگا ہوا ہے. ماشاءاللہ. یہ کہ ہمارے پاس پیچھے انڈسٹریل ایریا لگتا ہے اور کافی پوش ایریا ہے, تو جو لوگ فیکٹریوں سے اور اس میں کارخانوں سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ماشاءاللہ ایک اسپاٹ, مین اسپاٹ ہے شاہ فیصل 2 نمبر پہ. اور اب یہ کہ ادھر اسی جگہ پہ ہر سال ہمارا دسترخوان لگاتے ہیں. تو ہر سال کی طرح اس سال اور مزید کثیر تعداد بڑھ رہی ہوگی لوگوں کی ماشاءاللہ. یہ آپ کو بتایا نا کہ ہم نے 3 دیگوں سے شروع کیا اور ماشاءاللہ ہم 10 دیگیں ہمارے کو کم پڑ رہی ہیں, 10 دیگیں بھی کم پڑ رہی ہیں کہ ہم لوگ 7-5 پہ ہم لوگ یعنی فارغ ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ منڈے سے جو ہمارا ارادہ ہے کہ 10 کی جگہ ہم 11 کر دیں. اچھا انشاءاللہ کل سے ہمارا یہ کہ 10 کی جگہ 11 کر دیں. اور پھر کیونکہ آخری عشرہ بھی چل رہا ہے اور 5-6 دن رہ گئے ہیں آئی تھنک تمام افطار دسترخوان کو کلوز ہونے میں, تو اس طرح سے مزید بھی آپ کا ارادہ پورے سال اس کو برقرار رکھنے کا ہے؟ جی زید بھائی انشاءاللہ اسی جگہ پہ ہم اپنا پراپر دسترخوان لگانے جا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماشاءاللہ جو ملیر میں ہم نے ایک اکیڈمی بنا رہے ہیں زیب النساء ویلفیئر اکیڈمی, جس میں بچوں کو فری تعلیم ہم دینے جا رہے ہیں, جس میں قرآن حفظ کریں گے. ناظر بھی جامع نعیمیہ سے ہم نے اس کو رجسٹرڈ کروایا اور ماشاءاللہ وہ بھی تقریباً فائنلائز پوزیشن پہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ عید کے بعد وہ بھی ہمارا جو پروجیکٹ ہے مکمل ہو جائے, تاکہ اس میں فری ہم نے بچوں کو ایڈمیشن دینا ہے, فری کورس ہے, فری ساری چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی شاہ فیصل میں ایک جیسے بہت اچھی بات چل رہی تھی والدین کے لیے, میں نے اس پہ بہت ورکنگ کری ہے کہ جو اولادیں ہوتی ہیں والدین کو ایک کمرے میں بند کر دیتی ہیں. میں کتنی فیملیوں سے ایسے میں مل چکا ہوں, ان کے لیے شیلٹر ہوم کا بھی ہم لوگ شاہ فیصل میں انشاءاللہ ارادہ کر لیا ہے اور اس پہ بھی کام ہم نے شروع کر دیا ہے. لیکن وہ انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ ہم تقریباً بقرعید کے بعد ہم اس کو بھی ہم فائنلائز کر لیں گے, تاکہ وہ خواتین جو پریشان ہیں, جو اپنے گھر میں جو بچے ان کو نہیں سپورٹ کر پا رہے, ایک جگہ بند کر کے رکھا ہوا ہے یا بچے ان کو نہیں صحیح سے ٹریٹ کر پا رہے, ان کو انشاءاللہ زیب النساء فاؤنڈیشن شیلٹر ہوم میں رکھیں گے. اور بہت اچھے طریقے سے جو ان کی اولاد ان کو نہیں دے سکی خوشی, وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم لوگ دیں گے انشاءاللہ. یہ کتنی بڑی بات ہے, انسان اپنے لیے بھی کوشش کرتا ہے, اور آپ تو ماشاءاللہ کئی لوگوں کے والدین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کو خوش رکھیں اور ان کو احتراماً طریقے سے رکھیں. کتنی بڑی بات ہے. جب میں 20 دن کا تھا میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, اللہ, اور جب میں 6 سال کا تھا میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی. تو جس نے والدین کی خوشی, والدین کا پیار نہیں دیکھا, وہ اس کی قدر کرتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کے والدین ہیں وہ اس کی قدر نہیں کرتے. تو جس کے نہیں ہے اس کو زیادہ قدر ہوتی ہے اس چیز کی. تو بس ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. میں خود ایک جاب کرتا ہوں,
ٹھیک ہے نا, میرا اگر بس چلے تو مجھے اگر شیلٹر ہوم اگر میرے مل جائے, میرے جیسی جگہ مل جائے, میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی میں لگ جاؤں گا بھائی. اس لیے جو جنت ہے, جو آخرت ہے, وہ انہی سے سنورے گی. لوگوں کی نیک کام سے, لوگوں کی بھلائی سے. اگر ہم کسی کے چہرے پہ خوشی دے دیتے ہیں تو بھائی اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے. کئی والدین سے ملتے ہوں گے تو کسی کو دیکھ کر یہ خیال آیا تھا شیلٹر ہومس بنانے کا؟ زید بھائی فیملیوں سے تو بہت ملا ہوں, لیکن ایک فیملی ایسی ہے جو جس کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا بھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کہ وہ والدہ کو انہوں نے کمرے میں بند کیا ہوا ہے, وہ اس وجہ سے کہ بہو کو ماں کا چہرہ پسند نہیں ہے. اللہ. وہ دروازہ کھول کے کھانا دیا جاتا ہے, دروازہ ہی کھول کے پلیٹ لی جاتی ہے. وہ کمرے میں وہ اپنے وہ لاؤنج میں تک نہیں آ سکتی وہ عورت. اللہ. جو اس کی ماں ہے, جس نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا, جو اس کو جوان کیا, آج وہ اپنی بیوی کے خاطر ماں کو چھوڑ دیا اس نے. اللہ. اللہ. تو بھائی ہم تو, آپ بلیو کریں, جو سردیوں میں ہم لوگ جاتے ہیں, ہر ہمارا ہفتہ 10 دن میں ہمارا ٹرپ لگتا ہے, جنا سول عباسی کارڈیو, اور جو جنا کے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سردیوں میں ہم بلینکٹ جیکٹیں اور کھانا لے کے جاتے ہیں. آپ بلیو کریں, جب وہ بچوں کو ہم چیزیں دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں یا جیکٹیں دیتے ہیں, تو ان کے چہروں پہ جو خوشی آتی ہے نا بھائی, وہی مسکراہٹ چاہیے ہمیں. کہ جتنا ہو سکے کہ مسکراہٹ سمیٹیں, لوگوں کی دعائیں سمیٹیں, اور جو اس بچے کے چہرے سے جو مسکراہٹ ملتی ہے نا, اس سے ایک الگ آپ کو توانائی مل جاتی ہے. یعنی ہم لوگ جو اتنی محنت کرتے ہیں, جو ساری چیز, اس ایک مسکراہٹ سے ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. کیا بات ہے, کتنا اچھا لگتا ہوگا, کتنا اچھا لگتا ہوگا. سر ماشاءاللہ آپ تو دیکھتے ہیں کہ, اور جو چیز ہمارے اندر ہے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں میں بھی وہی چیز رکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ میرے 10 سال کی بیٹی ہے اور 9 سال کا بیٹا ہے. اور آپ کے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہم نے وہ دیکھا ہے, ان کو ویڈیوز کے تھرو, اور آپ کے دسترخوان پہ بڑے مصروف عمل ہیں, تو آپ نے مطلب ان کی تربیت ہی ایسی کری ہے کہ وہ اس عمر سے ہی اتنے ماشاءاللہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. سر میں نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا کہ جب سے میں نے بیٹا ہوش سنبھالا کبھی روزہ نہیں چھوڑا, اور الحمدللہ 7 سال کا جب میرا بیٹا ہوا تھا, الحمدللہ ابھی وہ اسکول بھی جا رہا ہے, ٹیوشن بھی جا رہا ہے, لیکن روزے نہیں چھوڑ رہا. 9 سال ایج ہے اس کی. 9 سال ایج ہے. 9 سال ایج ہے, اسکول بھی جا رہا ہے صبح, ٹیوشن بھی جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد, عید کے بعد ان کے پیپر ہیں. اس عمر میں روزے فرض کر دیے جاتے ہیں؟ 9 سال کی عمر. بالغ ہے تو فرض ہوں گے. بالغ ہوں تو فرض ہوں گے. اور اس عمر میں ماشاءاللہ روزے مکمل رکھتا ہے. رمضان کے الگ جو ہم جس طرح سے 9 سال کا صاحبزادے بتا رہے ہیں, تو 12 سال کی عمر سے ہیں وہ ابھی سے جو جوش, جو جذبہ, جو چیزیں ہیں, جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں, چاہے محرم میں جائیں, ربیع الاول میں جائیں, چاہے ہم ہاسپٹل جائیں, تو میں بچوں کو اسی لیے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ ابھی سے بچپن سے ہم ان کو ایک چیز سکھاتے ہیں نا زید بھائی, تو بڑا ہو کے اس کو وہ عادت بن جاتی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. وہ اسی لیے ان کے ہم ابھی سے, اور ان کو بچوں کو, میں ان کے بچوں کے اسکول بھی جاتا ہوں, تو ماشاءاللہ ان کی جو پرنسپل بہت خوش ہوتی ہیں اسٹیٹس وغیرہ دیکھ کے بچوں کے. میں اسکول میں بھی ہر بچے کو یہی ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر آپ لنچ باکس لے کے جا رہے ہو, اگر کوئی بیٹا لنچ باکس نہیں لایا تو آپ اس کے ساتھ شیئرنگ کرو. کیا پتہ نہیں اس کی گنجائش ہو لانے کی, تو آپ بچپن سے مطلب آپ نے گھر سے ہی تربیت ان کو دی, تو آج وہ ایک بڑا پھول بن کر لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں, اور آپ کو خدمت انسانی میں جس طرح زیب النساء کے دسترخوان پہ ہم ان کو دیکھا کرتے ہیں, اس طرح سے آپ کے پیش نظر آتے ہیں آپ کے دونوں بچے. زید بھائی جب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اولادیں دیکھتا ہوں کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی, میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کہ الحمدللہ میری دونوں بچے میرے ماشاءاللہ میرے ساتھ شانہ بشانہ چلتے بھی ہیں. ایک ہر بات ماننا, ہر چیز کرنا, نماز روزے, جو چیزیں بچوں کو ہونی چاہیے, ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس چیز سے مجھے بہت کرم کرا ہوا ہے کہ اولاد ماشاءاللہ جیسے ہونی چاہیے وہ چیز ہے میرے بچے. زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن نے کیا یہ منصوبہ قائم نہیں کرنا سوچا, جس طرح سے ہماری ڈاکٹر مہوش مصطفیٰ صاحبہ ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہیں, جس طرح سے ان کا بڑا اچھا منصوبہ عمل ہے کہ یہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو قابل بنایا جائے, وہ مانگے نہیں, بیگرز نہ بنے, تو آپ نے کوئی ایجوکیشن کے لحاظ سے کام کرنا نہیں سوچا؟ سر ایجوکیشن کے لحاظ سے شیلٹر ہوم کے بعد کا ہمارا ارادہ ہے کہ پہلے جو ابھی ماشاءاللہ میرے اپنے بڑے بھائی نے مجھے جب مجھے کام دیکھا, ساری چیزیں دیکھی, تو ان کے ملیر میں پلاٹ تھے 2, وہ انہوں نے مجھے ویسے ڈونیٹ کیے ماشاءاللہ, کہ فہیم یہ آپ والدہ کے نام سے, اس لیے والدہ حیات نہیں ہے,
ٹھیک ہے نا, تو ان کے نام سے آپ ایک تعلیمی اکیڈمی بنا دیں. تو ماشاءاللہ ہم مل کے وہ بنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد شیلٹر ہوم کا ہمارا ارادہ ہے کہ جو ابھی حالات جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ اسٹیپ ہمارا اسکولز پر بھی ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم کے لیے اسکولز بنائیں اور سارے چیزیں ان کو فری ہر چیز مہیا کریں, تاکہ اس مہنگائی کے دور میں زید بھائی 25,000 30,000 تنخواہ ہے تو وہ گھر کا کرایہ کیسے دے, بچوں کی فیسیں کیسے دے اور اپنا گھر کیسے چلائے. اس لیے بچوں میں شعور نہیں ہے, پڑھ نہیں رہے لکھ نہیں رہے, تو وہ اسی طرح بن رہے ہیں. ابھی رمضان سے فیسیں اتنی ہے, کورسز اتنے مہنگے ہیں کہ وہ اگر ایک 15-20 ہزار روپے کمانے والا بچہ وہ تو ایک بچے پہ اتنی انویسٹمنٹ لگ جاتی ہے. زید بھائی نارمل اگر آپ اسکول کی فیسیں دیکھیں تو 5-6 ہزار تو نارمل اسکولوں کی فیس ہے. اگر اس کے 2 بچے ہیں تو 12,000 روپے فیس دے دے گا, پیچھے وہ کیا کرے گا. تو اس وجہ سے ابھی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام ہمارا یہ بھی ہے. اور جیسے ہماری بہن صاحبہ نے کہا تھا کہ مچھلی پکڑنا سکھائے, تو ابھی ہم نے رمضان میں جو لوگوں کو فروٹ کے ٹھیلے ہوتے ہیں وہ ہم نے لگا کے دیے تاکہ ان کو روزگار مل جائے, تاکہ وہ اپنا گھر بآسانی چلا سکے, تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. ماشاءاللہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. جس طرح سے علامہ صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, ڈاکٹر میوی صاحبہ شیلٹر ہومز پہ بہت کام کر رہی ہیں, فہیم بھائی کا ارادہ ہے شیلٹر ہومز بنانے کو. تو جس طرح سے یہ آج کے دور میں یہ صورتحال پیش آ رہی ہے, اور خدمت انسانیت میں تو جو درس دے رہی ہیں ایسی تنظیم, بہت اچھا کردار ہے ان کا, تو کیا یہ صورت پیش آتی ہے؟ اور جس طرح سے آپ نے حقوق العباد کی بات کری, تو یہ کتنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ ہے. لیکن یہاں پر سوچنے اپنے والدین کو جنہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا اور آپ کو کسی قابل بنایا, اور وہی اولاد اپنے والدین کو اس در پہ پہنچا دیتی ہے جہاں پہ خود انسان رہنا گوارا نہیں کرتا. دیکھیں یہ ایک بیماری ہے جو معاشرے میں بڑھ رہی ہے. اس بیماری کے اصل وجہ کی تشخیص ہونی چاہیے کہ آخر یہ کیوں بڑھ رہی ہے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں, اگر میری رائے آپ اس پر لیں گے تو میں کہوں گا کہ سب سے بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے یا ایک دوسرے کے حقوق سے واقف ہی نہیں ہیں. ہمیں چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. اگر کوئی شخص قرآن و اللہ کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں والدین کے حقوق سمجھتا ہو, اس نے پڑھے ہوں, پھر وہ خود کو مسلمان کہتا ہو, تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے. اللہ حکم. اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ, وہ تو بچپن کی عمر میں ہی رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا انہوں نے. آپ کی رضائی والدہ ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک دفعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے, کچھ لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے, تو ایک خاتون آئیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. کیا بات ہے. انہیں لے کر آئے, پھر ان کے لیے چادر بچھائی, پھر انہیں بٹھایا. حالانکہ وہ جو باقی لوگ جن سے بات کر رہے تھے وہ بھی یقیناً کوئی اہم موضوع ہی تھا, لیکن ان سب کو ایک طرف رکھ کر جب تک انہوں نے چاہا بیٹھ کر ان سے بات کیا. جب وہ چلی گئیں تو لوگوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون کون تھی جنہیں آپ نے اتنا اعزاز دیا کہ آپ نے اپنی چادر بچھائی, اتنا وقت دیا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری رضائی والدہ تھی. اب دیکھیے سیرت رسول ہمارے لیے نمونہ ہے, تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رضائی والدہ جس نے فقط دودھ پلایا, کیا بات, اس کا احترام اتنا زیادہ ہے. تو جو حقیقی والدین ہیں ان کا احترام پھر کیسا ہونا چاہیے. بلکہ مسلم معاشرے کا حسن یہی ہے کہ اس میں والدین کا ادب, ان کا احترام, ان کے ساتھ حسن سلوک ہو. اگر یہ بیماری ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے تو یہ کہیں اور سے آئی. یہ اولڈ ہاؤسز پہلے کہیں اور ہوتے تھے, لیکن یہ فیشن کے طور پر ہم نے اب اسے بھی اپنا لیا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ والدین کو بیکار سی شے سمجھ کر آپ ایک طرف پھینک دیں. جبکہ جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ جن کے والدین نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیے. جب تک والدین گھر کے اندر ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. والدین بالکل میں کہتا ہوں کہ بستر سے بھی لگے ہوں تو گھر کی برکت وہ ہیں. جس دن وہ گھر سے نکل جائیں گے اس دن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہے. اور جو لوگ اپنے والدین کو ایسی تنہائیوں میں چھوڑ جاتے ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ شدید ترین ظلم ہے یہ. دنیا کی سب سے بڑی سزا جو کسی کو دی جاتی ہے وہ پھانسی نہیں ہے, وہ قید تنہائی ہے. بڑے سے بڑے مجرم کو جیل کے اندر بند کر کے صرف اپنوں سے ملنے سے روک دیا یہ اولاد آج کے دور میں اپنے والدین کو قید تنہائی کی سزا دے رہی ہے. بالکل قید تنہائی یہ ہے کہ آپ جن لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں آپ ان سے نہ مل سکیں.
آپ کبھی جیل کا وزٹ کریں، ایک ایک کمرے کے اندر 150 بندہ ہے، ساری فیسلٹیز ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کھانا وقت پہ ملتا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، آپ باہر نہیں جا سکتے، ان لوگوں سے نہیں مل سکتے جن سے آپ نے ملنا ہے، جن سے آپ کا دل مل کر سکون پاتا ہے۔ تو والدین کے دل میں اولاد کے لیے کتنی محبت اور شفقت ہے، اس کا اندازہ تو آپ اس سے لگائیں کہ پالنے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی، اور ان کو آپ ایسے دوراہے پر اگر لے جا کر کھڑے کر دیں گے تو پھر یہ دنیا تو بڑی مختصر ہے، آخر اللہ کی بارگاہ میں بھی تو جواب دینا ہی ہے۔ وہ شعر ہے ایک شاعر کا کہ جزا و سزا قیامت پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ ایسے بچوں کا انجام اس دنیا میں ہی واضح ہو جاتا ہے۔ ہماری نظروں سے ایسی کئی مثالیں گزری ہیں کہ جنہوں نے والدین کے ساتھ کیا، ان کی اولاد بعد میں وہی کرتی ہے، جو آپ بوئیں گے وہی آپ نے کاٹنا ہے۔ اگر کسی سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو آپ کے ٹرانسمیشن کے توسط سے میں گزارش کرتا ہوں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ آمین آمین۔ ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ اگر ان کو آپ نے خوش نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے آپ پیش نہیں آتے تو پھر آپ کی بڑی بڑی عبادتیں کسی کام کی، کسی قابل کی۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ سب سے پہلا حق ان کا ہے، ان کا حق اگر آپ ادا نہیں کرتے تو پھر آپ نے کسی کا حق ادا نہیں۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت انداز میں والدین کے حوالے سے رہنمائی فرما رہے تو، اور جس طرح سے زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کی آپ نے کاوشیں چیک کریں اور فہیم شیخ صاحب کی کاوشیں آپ نے ملاحظہ کی۔ ناظرین، میری گزارش ہے تمام ان مخیر حضرات کو جو کہ اللہ پاک نے ان کو اس طرح کی استطاعت دی ہے کہ وہ کسی کے کام آئیں، کسی کو سپورٹ کر سکیں، اور اپنی جس طرح سے عطیات، فطرات اور دیگر خدمات آپ لوگ مخیر حضرات سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں این جی اوز کو، زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کو بھی آپ لوگ بے حد سپورٹ کریں تاکہ یہ بھی خدمت انسانیت کا درس مزید بڑھ کر دے سکیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور ثناخوان رسول موجود ہیں جن کا نام ہے محمد عابد رضا قادری صاحب۔ تو میں گزارش کروں گا عابد رضا قادری صاحب کہ ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نشاور کریں۔ بسم اللہ۔ آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، پیار آقا کے قدموں میں گھر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، پیار آقا کے قدموں میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ مومنو آج گنجے صفا لوٹ لو، لوٹ لو
मत खुला आज की रात है। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खज़ीने चले, सबकी मंज़िल की जानिब सफ़ीने चले, सबकी मंज़िल की जानिब सफ़ीने चले। मेरी सायों रुआ आज की रात है, मेरे सायों रुआ आज की रात है। नूरी महफ़िल में चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में डूबे हुए तो जहां कौन जलवानुमा आज की रात है। वाह वाह वाह। नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, और चांदनी में डूबे हुए दो जहां कौन जलवानुमा आज की रात है। बहुत खूबसूरत पुरकैफ अंदाज में मोहम्मद आबिद रज़ा कादरी अपनी अकीदत को पेश कर रहे थे। नाज़रीन, ये अकीदत वाली रात हैं, ये एहतरामन रात हैं, और कल बिलखुसूस शब कदर भी है। तो आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जिसमें मुल्क के माया नाज उलमाए कराम मौजूद होंगे और आपके मसाइल और उनका हल बताएंगे, ताक़रातों का एहतराम किस तरह से किया जाता है वो बताएंगे, उनके फ़ज़ाइल व बरक़ात बताएंगे, और ख़ास तौर पे नामवर सनाख़ान रसूल मौजूद होंगे, और इसी तरह के सोशल रहनुमा भी मौजूद होंगे। और हमारे साथ आज मौजूद थीं मोहतरमा डॉक्टर महविश साहिबा, महविश मुस्तफ़ा साहिबा। आपका आने का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और अपनी फैमिलीज़ के साथ मौजूद हुई, जिसमें इनके सपोर्टर पार्टनर अब्दुर्रहमान साहब आए। आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का, और इन आपकी वालदा मोहतरमा हाकिम मुस्तफ़ा साहिबा तशरीफ़ फरमा हुई, आपका आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे जो दीगर मेहमान हैं वो हमारे साथ मज़ीद हिस्सा होंगे, और आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे हमारे जो लास्ट कॉम्पिटिशन राउंड होता है, और हर डे बाय डे हर एक कंपटीशन को आप मुलाहिज़ा करते हैं, जिस तरह से स्पीच कंपटीशन होता है, नात ख़ानी का कंपटीशन होता है, और आज क्विज़ कंपटीशन है जिसको आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। उसमें हमारे साथ मज़े के अच्छे जो कि अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं और बड़ी अच्छे अंदाज़ में आपकी रहनुमाई फरमाते हैं हमारी यंगस्टर्स की, वो भी मौजूद होंगे, उनको भी मुलाहिज़ा कर सकेंगे। और सेगमेंट्स से कबल मैं चाहता हूँ कि एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से कबल आज जो हमारा बड़ा अच्छा सा सेगमेंट राउंड है जो कि कंपटीशन राउंड है, और कंपटीशन भी है भाई सवालात और जवाबात का, जिसको हम कहते हैं क्विज़ कंपटीशन। तो क्विज़ कंपटीशन को लीड करने के लिए हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, हमारे साथ होते हैं, और हमने उनका नाम हरफन मौला रखा हुआ है। जनाब इमरान सागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। ये जो कैमरा अट्रैक्शन कलर्स आप पहन के आते हैं, ये मतलब कौन सजेस्ट करता है? ज़ाहिर है हमारी ज़ौजा मोहतरमा मिसेस हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाभी माशाल्लाह कैमरे में देख रही होती हैं तो यकीनी तौर पे बड़ी तारीफ़ें करती होंगी, और मुस्तकिल मैसेज आ रहे हैं कि कितना टाइम है, कितना टाइम है, क्विज़ कंपटीशन में कितना टाइम है। देखें असल में कंपटीशन इतना टफ होता है ना, ये एक जितना लोगों को वेट करा कर एक अच्छी चीज़ दी जाती है तो वो जो है सफ़र का फन मीठा होता है। बिल्कुल मैं समझता हूँ। तो नाज़रीन आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे, और इमरान भाई का साथ भी हमारे साथ रहेगा, और हमारे साथ इस टाइम और भी जो हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं और आज इस
کمپٹیشن راؤنڈ کو جج کر رہے ہیں ہمارے ساتھ علامہ عابد رضوی صاحب موجود ہیں، جناب زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین اور بانی موجود ہیں، فہیم شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ اس کمپٹیشن راؤنڈ کو جج کر رہے ہیں۔ ہر کمپٹیشن راؤنڈ میں تقریباً 4 سے 5 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جو کہ اسپیچ کمپٹیشن میں بھی ہوتے ہیں اور کوئز کمپٹیشن میں بھی، نعت خوانی کمپٹیشن میں بھی۔ تو آج جو کمپٹیشن ہمارا ہے وہ ہے کوئز کمپٹیشن، جس کو میں 4 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج، اور وہ اپنی اپنی کارکردگی انجام دیں گے۔ ان سے قبل کمپٹیشن پہ جانے سے قبل میں اپنے برانڈ پارٹنرز کا آپ کو نام بتاتا چلوں، جو کہ ہمارے برانڈ پارٹنرز ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ امداد عظیم آرگنائزیشن ہماری برانڈ پارٹنر ہے، دا بیوٹی مارٹ سلون ہمارے برانڈ پارٹنر ہیں، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی ہمارے برانڈ پارٹنر ہے، فورن ایئر پروڈکٹس ہمارے برانڈ پارٹنر ہیں، یونیکا، خان فوڈز، ڈیجا وو میل کلیکشن خاص طور پہ جن کے ڈریسز میں ویئر کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، ایکسائٹ بیٹری، نیکزٹ 360 انسٹیٹیوٹ سروسز فاؤنڈیشن، فبی چائے جن کو ہم پی کر انرجیٹک ہوتے رہتے ہیں پوری ٹرانسمیشن میں، ان کا بہت شکر گزار ہیں۔ زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن ہمیں سپورٹ کرتی ہیں، ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ نوید احمد میل کلیکشنز اور اوان لباس میل کلیکشنز کے ہم لوگ شکر گزار ہیں، جو کہ ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم اپنے کمپٹیشن راؤنڈ کی جانب، جو کہ ہے اس کوئز کمپٹیشن، اور جس کے پہلے کنٹیسٹنٹ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ محترمہ ربیہ آصف صاحبہ، السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ الحمدللہ، کیسی تیاریاں ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، ٹھیک ٹھاک ہے، ماشاءاللہ تیاری واری پوری کر کے آئی ہیں ماشاءاللہ مکمل۔ اور اس عمر میں کے نتیجے میں جب پہنچتے ہیں تو تیاریاں تو ویسے بھی مکمل ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، بینگ اے مسلم جو ہے ہماری نالج اسلام کے بارے میں ہونی چاہیے، اور پھر میں ایک ٹیچر بھی ہوں۔ ٹیچر بھی ہیں ماشاءاللہ، کیا پڑھاتی ہیں؟ میں تقریباً تمام مضامین پڑھا لیتی ہوں ماشاءاللہ، اور اسلامیات میں تو مجھے اسلامک ٹیچر ہے ماشاءاللہ۔ جی میں اسلامیات بھی پڑھاتی ہوں ماشاءاللہ، تمام سبجیکٹ پڑھاتی رہتی ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چلیں عمران ساگر صاحب میں چاہتا ہوں کہ آغاز کیا جائے۔ آپ کے پروگرام کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے اسلامی پروگرام کے سوال اس لحاظ سے رکھے ہیں، رمضان کی جو روح ہے اس کو آپ نے زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ ہماری تو کاوش ہیں، لیکن عمران ساگر صاحب کی بڑی کاوش ہیں، اس پروگرام کو جج کر رہے ہیں، اور یہ جو سوالات کرتے ہیں تو وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے جوابات دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی ہیں۔ یہ مشکل سے مشکل سوال لکھ کے لاتے ہیں کہ بچے پھنس جائیں اور پھر پریشان ہو جائیں۔ چلیں عمران صاحب آغاز کریں۔ جیسے آپ نے کہا ہے کہ مشکل سوالات مشکل نہیں ہوتے کبھی بھی، جوابات مشکل ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہمیشہ دیکھیں سوال اتنا مشکل کر دیا جائے تو جواب دینے میں بندہ سر کا درد ہو جائے۔ ہمیں دین سے متعلق معلومات ہونی چاہیے، ہمارا دینی پروگرام ہے، اور اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے وہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی، تو ہمیں دین کے متعلق جو ہے اور ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں ربیہ صاحبہ جو ہے وہ ٹیچر ہیں، تو جو سوالات بچے ان سے پوچھیں وہ ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جی ربیہ صاحبہ، آپ سے میں سب سے پہلا سوال پوچھوں گا کہ آقائے دو جہاں نے 2 صحابہ اکرام کو اسد اللہ کا لقب دیا تھا، ذرا مجھے نام بتائیں گے آپ؟ حضرت علی ہیں جی جی، حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ، بالکل آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیونکہ حضرت علی کے متعلق تو لوگوں کو پتہ ہے، لیکن حضرت حمزہ کے متعلق ذرا کم معلومات ہوتی ہیں لوگوں کو۔ اچھا سیف اللہ کا لقب کس کو عطا فرمایا تھا؟ حضرت خالد بن ولید کو۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، تیاری مکمل ہے ڈاکٹر صاحب آج؟ جی جی بالکل بالکل، ہار جائیں گے آپ۔ چلیں ٹھیک ہے، دوسری وحی آقائے دو جہاں پر اتری، اس میں کون سی سورہ اتری تھی؟ سورہ مدثر۔ سورہ مدثر، ماشاءاللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ تیسرا سوال بھی صحیح، واقعی اسلامیات کی ٹیچر ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے جتنے سوالات تھے نا مشکل سوالات، ان کے آج حل نکلنے والے ہیں اور کوئی بیٹ کرنے والا ہے آپ کو۔ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ سوال سے متعلق نہیں ہے، صرف آپ سے تھوڑی سی معلومات چاہ رہا ہوں میں کہ وحی کا سلسلہ کہاں پر ختم ہوا یا ابھی بھی جاری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ختم ہو چکا ہے وحی کا سلسلہ، تو ابھی ختم ہو چکا ہے جی۔ چلیں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، اور ہمارے پاس ایک بہت بڑی اتھارٹی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وحی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، قرآن میں موجود ہے کہ ہم شہد کی مکھی کو وحی کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت اور اچھے پھولوں اور میٹھے پھولوں کو
چوز کرتی ہیں اور اس میں سے رس لیتی ہیں. تو وہی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. وہی کا سلسلہ جس طرح رہنمائی فرمائیں. جی بالکل. اصطلاح شرع میں جس چیز کو وحی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کلام کسی انسان پر نازل ہو, تو وہ سلسلہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منقطع ہو چکا. باقی اب ضمناً جو شہد کی مکی کا واقعہ ہے, اسے بے شک ہے. ضمناً کی بات کر رہا ہوں میں, شریعت کی بات نہیں کر رہا. شریعت میں نہیں, وہ تو سلسلہ ختم ہو چکا ہے. وہ نبیوں کے اوپر جو شریعت نازل ہوتی تھی یا وحی نازل ہوتی تھی, وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. لیکن وحی آج بھی موجود ہے, آ رہی ہے. کیا بات ہے. اچھا, جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تھے تو کچھ مخصوص چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھتے تھے جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں. وہ کون سی چیزیں ہوتی تھیں جو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے؟ ان میں مسواک ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ایک اور 5-6 چیزیں ہوتی تھی, اس میں سے 4 کے نام بتا دیجیے آپ. نہیں, آپ پانی کا برتن ہوتا تھا. ایک چیز کا استعمال ہم رمضان المبارک میں بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ جواب نہیں دے سکتے. تسبیح کا نہ افطاری میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ سامان ہوتا تھا ان کے ساتھ. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں تیل, کنگھی, مسواک, تلوار, سرما, یہ چیزیں خاص طور پہ ساتھ لے کے جاتے تھے. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا, جو اس وقت سب سے مشکل سوال آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ غزوہ لاسٹ نہیں, سیکنڈ لاسٹ ہے. غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک کو کس نے شہید کیا تھا؟ بلکہ لاسٹ کوئسچن. لاسٹ. اس کا نام تھا عامر. نہیں جی, عتبہ بن ابی وقاص. آپ کا جواب غلط ہے. آپ کا جواب بہت شکریہ. سوالات مکمل ہو گئے. اب جو ہے ہم چاہیں گے ربیہ آصف صاحبہ سے اجازت. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے. اب ہمارے ساتھ نیکسٹ جو پارٹیسپینٹ موجود ہیں ماشاءاللہ سید زادے ہیں, سید فاضل شاہ. تو آئیے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ 2 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, زبیریہ خان اور احسان لودھی. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فاضل شاہ. تو آئیے جانتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ سے آپ کی داڑھی مبارک کا انداز دیکھ کر اور آپ کی زلفوں کا انداز دیکھ کر میں تو بڑا انسپائر ہو گیا. کسی کو ماشاءاللہ کسی کو فالو کرتے ہیں؟ الحمدللہ. کس کو؟ سوری, کس شخصیت کو فالو کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ یہ مونچھوں کا انداز جو ہے, یہ بڑی بڑی مونچھیں ہیں, تو اس کو بھی آپ نے کسی سے تشبیہ دی؟ پرسنل اپنا شوق ہے. ماشاءاللہ. یہ تو وہ آج کل اسٹائل بھی چل رہا ہے نا, یہ بڑی بڑی کہہ سکتے ہیں. کیا بات ہے. چلیں عمران صاحب آگاہ. جی فاضل صاحب خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. آقا, آپ سے سب سے پہلا سوال, آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں حصہ لیا؟ 4. نہیں, غلط. 23. ایک جگہ 23 ملتا ہے اور ایک جگہ 27. آپ کا جواب غلط ہے. اچھا, آپ کے آقا دو جہاں کے پہلے غزوہ کا نام بتائیے. میں یہ بتا دوں بدر نہیں ہے, ورنہ فوراً بدر کہا جاتا ہے. محلے نہیں جی. آپشنز دے دیے جائیں. محلے نہیں, یہ نہیں ہوں گے. اس میں آپشن. اچھا, ہیلپ لائن ہے وہ بھی نہیں ملے گی. ہم KBC نہیں کھیل رہے. اچھا, دین سے متعلق سوال ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی آپ جواب نہیں دے سکے. ویسے پہلے غزوہ کا نام ابوا تھا. جی. اچھا, آپ سے تیسرا سوال میں پوچھ رہا ہوں آپ کی والدہ سے متعلق. آقا دو جہاں کی والدہ محترمہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قبیلے زہرا. بنو زہرا. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت اچھے ماشاءاللہ. اچھا, آپ سے آقا دو جہاں کی دادی سے متعلق سوال پوچھ رہا ہوں کہ آقا دو جہاں کی دادی محترمہ کا نام نامی کیا تھا؟ ان کی دادی کا نام تھا فاطمہ. جی بالکل, پورا نام لیجئے. فاطمہ بنت عمر. فاطمہ بنت عمر. ماشاءاللہ. اچھا, آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ نانا کا نام آپ نے جواب نہیں دے سکے. ان کے نانا کا نام حضرت وہب. ٹھیک ہے, 5 سوال مکمل ہو گئے. جی 5 سوال مکمل ہو گئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سید فاضل شاہ صاحب آپ کا تشریف لانے کے لیے. ہمارے ساتھ جو 3rd کنٹیسٹنٹ موجود ہیں, آئیے جانتے ہیں کیا تیاریاں ہیں, کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. زبیریہ خان صاحب. تو دیکھتے ہیں
کہاں سے تشریف لائے ہیں بھائی زبیریہ خان صاحب اور کیا تیاریاں ہیں؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھائی جتنے ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ موجود ہیں ان کی تیاری بڑی اچھی ہے اور بہت مجھے لگ رہا ہے عمران بھائی کو بیٹ کرنے کے لیے آئے اور دیکھتے ہیں. اچھا یہ نام میرے خیال ہے غلط آیا ہے میرے پاس, زبیریہ خان. زباریہ خان, کیا مطلب ہے زباریہ کا؟ جنت کا پھول. جنت کا پھول, ماشاءاللہ سے. کیسی تیاریاں ہیں؟ اچھی ہے ماشاءاللہ. چلیں اب دیکھتے ہیں عمران ساگر صاحب کے سوالات کے آپ جوابات دے پاتی ہیں, وہ تو تیاریاں اس سے پتہ لگیں گی ہمیں بھائی. چلیں ٹھیک ہے. ہاں زباریہ, آپ سے میں پہلا سوال آقائے دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سے متعلق پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی پھوپھی ہیں, ان کا نام بتائیے جنہوں نے آپ کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل بالکل, بہت اچھے, ماشاءاللہ صحیح جواب دیا آپ نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ آقائے دو جہاں کے ان چچا کا نام بتائیے جو آپ کے وصال کے بعد بھی زندہ رہے. حضرت عباس. حضرت عباس, بالکل ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ, بڑی تیاری ہے بھائی. 2 سوال. آقائے دو جہاں نے شام کا سفر, دوسرا سیکنڈ سفر کس عمر میں کیا تھا؟ 25 سال کی عمر میں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بہت اچھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیاری آپ کی بہت اچھی ہے. مجھے لگ رہا ہے سارے سوال کے آج جواب ملنے والے ہیں آپ کو. اس سفر میں آپ کے ساتھ کون تھا؟ حضرت خدیجہ کا غلام تھا میسرہ. میسرہ, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ماشاءاللہ. آج تیاری بہت اچھی ہے, تیاری اور سب کی تیاری بہت ہار اچھی گئے ہے. آپ, بس گئے آپ. چلیں, پہلی ہجرت کس ملک کی جانب ہوئی؟ حبشہ کی جانب ہوئی. اور نبوت کا کون سا سال تھا؟ سال مجھے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ، آپ نے ماشاءاللہ. تکا لگایا لیکن بالکل ٹھیک. تکا بھی لگاؤ تو اتنے کانفیڈنس سے لگاؤ گے صحیح جگہ پہ جا کے لگ جائے. بالکل, کیا بات ہے بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے 5 سوالات ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں جو لاسٹ ہماری کنٹیسٹنٹ ہیں احسان لودھی صاحب, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, کہاں سے تشریف لائیں اور کیا تیاریاں ہیں بھائی احسان لودھی صاحب کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. کہاں سے تشریف لائیں؟ جامعۃ الرشید. جامعۃ الرشید, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جامعہ رشیدیہ سے. جی ماشاءاللہ. اچھا, چلیں ٹھیک ہے. جامعہ رشیدیہ کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو جامعہ کا نام آپ نے روشن کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا نام بتائیے. حضرت زید بن حارث. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. قبلہ تبدیل کرنے کا حکم کس سن ہجری میں آیا؟ سر یہ ہجرت مدینہ کرنے کے بعد 16-17 مہینے بعد آتا ہے, تو 2 ہجری کہہ سکتے ہیں ہم. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے تفصیل سے جواب دیا, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. کا مطلب ہے کہ آپ وہاں صحیح پڑھنا ہے. غزوہ بدر میں ابو جہل کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان کا نام بتائیے. 2 بھائی تھے چھوٹے, معاذ اور معوذ. معاذ اور معوذ, چل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح جواب ہے. آقائے دو جہاں نے ابو جہل کو دیکھ کے کیا فرمایا تھا؟ یہ اس امت کا فرعون ہے. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب, کیا بات ہے, بہت خوب. آپ سے آخری ماشاءاللہ سارے تیاری کر کے آئے ہیں. ماشاءاللہ, بالکل بالکل, بہت اچھی تیاری ہے, بہت اچھی تیاری ہے. کیا بات ہے. ہاں, معراج کے معنی کیا ہیں؟ معراج کے, جی, عقائد دو جہاں کو معراج ہوئی تھی, معراج کے معنی کیا ہیں؟ ملاقات کے کہہ سکتے ہیں. نہیں, آپ جواب نہیں دے سکے, جبکہ یہ بہت آسان سوال ہے. میں نے بھی کہا آسان, اتنے مشکل. انہوں نے یہی کہا کہ اتنے مشکل جواب دے دی, یہ تو آسان سوال ہے. معراج, 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 بلندی. کیا بات ہے. معراج کا مطلب بلندی ہے, عروج. معراج عروج سے ماخوذ ہے, اور عروج کا مطلب بلندی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. تمام 4 کنٹیسٹنٹ نے آج پرفارم کر لیا ہے. اب آئیں گے ہم ہمارے ججز کے نتائج کی طرف, جو کہ عمران ساگر صاحب اپنی بازبانی اناؤنس کریں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم شیخ صاحب, دیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, علامہ صاحب تعلق رکھتے ہیں. ناظرین, قبل اس کے کہ ہم اپنے کمپٹیشن راؤنڈ کے کنٹیسٹنٹ کی اناؤنسمنٹ کی طرف جائیں کہ کون آج منتخب شدہ کنٹیسٹنٹ ہمارے اگلے کمپٹیشن میں کوالیفائی کریں, میں ناظرین بتاؤں, آج
23ویں سحری کا اختتام ہونے جا رہا ہے اور کل آپ ہمیں ملاحظہ کر سکیں گے 24ویں سحری کے آغاز میں، جو کہ کل تاک رات بھی ہے، اور انشاءاللہ اسلامک وے میں، اسلامک ٹرانسمیشن میں آپ لوگ ملاحظہ کر سکیں گے ملک کے مشہور و معروف نامور عالم دین اور ناتھاں حضرات کو، جس میں بڑی علم کی باتیں ہوں گی اور خوب رونقیں سجیں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس بلند کیا جائے گا۔ تو یہ بھی بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں، اور اس کے بعد کے ساتھ آج ہم اپنے نتائج کی طرف سے آتے ہیں۔ محالے تیار ہو گئے تو کون منتخب کردہ وہ 2 شخصیت ہیں جو کہ جو ہے وہ ہمارا روٹین راؤنڈ ختم ہو گئے آج سے، اب جو ہے وہ ہم سیمی فائنل اور فائنل کی طرف جائیں گے۔ آج سے روٹین راؤنڈ ہمارا ختم۔ آج کی جو ونر فرسٹ اور سیکنڈ ہیں یہ دونوں ہمارے ساتھ سیمی فائنل اور فائنل کھیلیں گی۔ زبیریہ جی، انہوں نے ماشاءاللہ 5 کے جواب، 5 سوالات کے جواب بالکل صحیح دیے تھے، اور سیکنڈ نمبر پہ احسن صاحب ماشاءاللہ بھائی زبیریہ اور احسن صاحب زباریہ خان صاحبہ اور احسن لودھی صاحب، آپ کا آنے کا بہت شکریہ اور آپ کو بہت خوش نصیبی مبارکباد کہ آپ لوگ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں۔ ایک بات اور میرے بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا تھا شہد کی مکھی کا، تو میری بہت اچھی طرح سے مولانا صاحب اصلاح فرما دیں گے اور ہمارے ناظرین کی بھی، کہ اس سے ایک بات یاد آئی کہ انسان اپنے اوپر غرور کرتا ہے۔ ابھی جیسے بھی بہت ساری گفتگو ہوئی ہیں، اپنے اوپر کس بات کا غرور، کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی لباس جو اس وقت ہے وہ ہے ریشم، اور سب سے قیمتی مشروب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شہد ہے، اور یہ دونوں ایک کیڑے کی لعاب سے، ایک کیڑے کے تھوک سے بنتے ہیں، اور اس کے اوپر اتنا غرور کہ میں نے ریشم پہنا ہوا ہے، میں نے سب سے قیمتی مشروب پیا ہے، وہ ہے کیا بات، ایک کیڑے کا لعاب۔ بہت اچھی بات کہی۔ فہیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے، کیسا لگا آپ کو کمپٹیشن اڑا؟ ماشاءاللہ زبردست زید بھائی، یہ جس طرح ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم تعلیمی اکیڈمی بنا رہے ہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہر کوئی ہر طرح کے ایونٹ دکھا رہا ہوتا ہے، ناچ گانے ساری چیزیں۔ ماشاءاللہ آپ نے یہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے رکھا ہے، اس سے دیکھنے والوں کو اور بہت سے بچے جن کو نالج بہت ہی ہوتی ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے۔ علامہ عابد صاحب، میں آپ کے کمنٹس لینا چاہوں گا۔ مجھے بہت اچھا لگا، میں پہلی دفعہ آپ کے اس کوئز کے سیشن میں بیٹھا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے بھائی۔ ہمارے بچوں میں اسلامی تعلیمات زیادہ نہیں ہیں، لیکن اسے اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ جب یہ سوالات کیے جاتے ہیں تب ہر بندے کو، یعنی دیکھنے والے تمام ناظرین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ اگر نہیں پتہ تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار ہمیں یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے، یعنی علم کی طرف رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ بہت اچھا، ان کا بھی دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ عابد صاحب سے اور علامہ عابد صاحب سے اور عمران ساگر صاحب، فہیم بھائی آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج سحری کا اختتام ہونے جا رہا ہے جو کہ 23ویں سحری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے آج ہماری کاوشیں، جد و جہد بہت اچھے سے ملاحظہ کری ہوں گے، اور اپنی لائک کمنٹس کی طرح کے تھرو جس طرح سے آپ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کی ہماری کاوشیں پسند کر رہے ہوتے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ اس طرح اس ٹرانسمیشن کو بھی لازمی کمنٹس اور لائکس کے تھرو آپ لوگ بتائیں گے کس طرح کی ہماری کاوشیں آپ نے ملاحظہ کی۔ آج 23ویں سحری کا اختتام، اور دعا ہے اللہ پاک سے اللہ تعالی ہمیں آج کا دن انشاءاللہ پرنور، پرکیف، پرسرور ہمارا گزارے گا، اور انشاءاللہ عبادتوں میں مصروف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر گر گڑا کر دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مرنے کے بعد بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور دعا ہے جتنے لوگ اس دنیا فانی میں پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تنگ دستی دور فرمائے، اور بے شمار لوگ جس طرح سے پریشانی میں، اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں رشتے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، ان کو اچھے رشتے عطا فرمائے، اور جو بھی تنگ دست حال ہیں، جس تنگ دستی میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تنگ دستی دور فرمائے۔ اس خیال کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں کہ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور بہت سارا احترام کرنا ہے، اور کل ملیں گے آپ سے
24ویں سحری کے آغاز میں، اور جو کہ کل اسپیشل ٹرانسمیشن یہ جس میں نعت خواں حضرات بھی اپنی آوازوں سے انشاءاللہ سر بلند ہوں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا. بہت خوبصورت انداز میں ٹرانسمیشن پیش کی جائے گی. علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جس طرح سے ہمارے ساتھ سوشل رہنما، قوال حضرات اور دیگر ڈاکٹرز حضرات ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ شامل ہوں گے. اپنے خیال، اپنی محبت کے ساتھ اپنے میزبان زہر اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہباں.